نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ قاری شاہد اسلام بٹ صاحب سے آپ سورہ مدثر کی قرأت سورت کے اختتام تک سن چکے ہیں پچھلی مرتبہ، اگرچہ ہمارا درس صرف ایک آیت تک ہو سکا تھا، یعنی آیت نمبر 31، جو اس سورہ مبارکہ کی طویل ترین آیت ہے۔ تو اب آج میں دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں، اور آج بجائے اردو کی قرأت کے میری تلاوت پر آپ قناعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمارا پچھلا درس ایک ہی طویل آیت پر مشتمل تھا، چونکہ اس میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ 19 کے عدد کے حوالے سے زیر بحث آیا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر رشاد خلیفہ کے حوالے سے جو باتیں میں عرض کر چکا ہوں، ان کا جو خلاصہ ہے پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی حروف مقطعات کے ضمن میں جو باتیں میں نے عرض کی تھی، الحمدللہ کہ آخری غور و خوض کے بعد بھی میرا نتیجہ وہی ہے کہ یہ 19 کے عدد کا کوئی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ جزوی طور پر تو حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے۔ آیت بسم اللہ جس طور سے بھی لکھی گئی ہے، آخر قرآن مجید کا رسم الخط بھی اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی سبب ہے کہ 113 مرتبہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی گئی تو اسی شکل میں لکھی گئی۔ بلکہ حال ہی میں عرض کروں کہ ہندوستان میں ایک صاحب نے قرآن مجید کا ایک خاص نسخہ شائع کیا ہے، الفی قرآن مجید۔ خاص صنعت انہوں نے یہ کی ہے کہ ایسا قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا ہے جس میں ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے، اور عجیب حیرت ہے کہ اس میں بھی ایک معجزے کا سا پہلو نظر آتا ہے کہ شاذ ہی کہیں عبارت کا توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک کتاب چل رہی ہے اور ایک شخص نے طے کر لیا ہے کہ ہر سطر الف سے شروع ہوگی،
تو عین ممکن نظر آتا ہے کہ کہیں پھر اسے سطر کو بہت ہی گنجان کر کے لکھنا پڑے گا، کہیں ذرا کھول کر لکھنا پڑے گا، کہیں کہیں ایسا ہے اس نسخے میں، لیکن وہ بہت اس وقت مشہور ہے الفی نسخہ قرآن مجید کا۔ تو قرآن مجید کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر پہلو جو ہے اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے۔ اس نسخے سے بھی ایک اعجاز کا پہلو سامنے آیا کہ ایک ایسا بھی رسم الخط ہو سکتا ہے قرآن مجید کا کہ جس میں اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہر سطر جو ہے وہ الف سے شروع ہوگی تب بھی اس کا توازن بگڑتا نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ 19 کے عدد کا، اور یہ بسم اللہ میں عرض کر رہا تھا اسی لیے میرا ذہن منتقل ہوا اس الفی قرآن مجید کی طرف، کہ انہوں نے ہر سورت سے پہلے جو آیت بسم اللہ لکھی ہے وہ مختلف انداز میں لکھی ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے مختلف خط رہے، کوفی خط ہے، فلاں خط ہے، خط سلس ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ اور ہمارے ہاں جو استاد ہیں قرآن اکیڈمی میں اور قرآن کالج میں حافظ احمد یار صاحب، ان کا خصوصی یہ مضمون ہے اور انہیں بڑی دلچسپی ہے، وہ اس پہ ریسرچ کر کے واقعہ یہ ہے کہ ڈاکٹریٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر انہیں ذرا سا وقت مل جائے کہ جو کچھ معلومات انہوں نے اب تک جمع کی ہیں ان کو مرتب کر کے وہ تھیسس کی شکل دے سکے۔ تو انہوں نے اسی پر بڑی محنت کی ہے، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر کہ قرآن مجید کا رسم الخط کیا ہے، کس حرف کو کس طور سے لکھا جائے گا۔ جیسے مالک یوم الدین، اس میں اگر آپ میم الف لام کاف کر دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ رسم عثمانی کے خلاف ہو گیا۔ لازماً آپ کو لکھنا پڑے گا مالک یوم الدین، میم کھڑا جو زبر ہوتا ہے اس کے ساتھ، گویا کہ لکھنے میں ملک آئے گا، میم لام کاف۔ اور اسی لیے ایک قرات بھی ہے ملک یوم الدین، آپ نے وہ سنا ہوگا ریکارڈ قاری عبد الباسط صاحب کا، جس میں انہوں نے دونوں طرح پڑھا ہے سورہ فاتحہ کو، مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی۔ اب یہ دونوں قراتیں ہوئی اس شکل میں ممکن سکتی ہیں کہ لکھا گیا اسے میم لام کاف، اس لیے کہ زیر زبر ابتدا میں تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں لگائے گئے ہیں۔ اب میم پر زبر جو ہے پڑا زبر ہے یا کھڑا زبر ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ کھڑا زبر ہے تو وہ مالک بن جائے گا، مالک یوم الدین، پڑا زبر ہے تو ملک یوم الدین بن جائے گا۔ تو یہ قراتیں جو ہیں اکثر و بیشتر ان کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے، لیکن رسم الخط معین ہے۔ تو آخر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس انداز میں اگر لکھا گیا ہے تو یوں ہی نہیں لکھا گیا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ قاف کی مثال سے میں کافی کنونس ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، البتہ وہ ایک جزوی حقیقت ہے، اسے کلی حقیقت مان لینا، اسی کو اصول موضوع بنا کر اس حد تک آگے بڑھ جانا کہ پھر اسی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کوئی رد و بدل بھی کیا جائے اور کچھ آیات کو جو ہے اس میں الحاقی قرار دیا جائے، یہ یقیناً بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے لیے میں اصل میں آج چاہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو سناؤں، جو انہوں نے خوارج کے بارے میں کہا تھا، بڑا حکیمانہ قول ہے۔ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا ان الحکم الا للہ، اب ظاہر بات ہے یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اس نعرے کو کون غلط کہہ سکتا؟ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے قول الحق ارید بہ الباطل، حق ہے اپنی جگہ پر، بات جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن اس سے جو ان کا ارادہ ہے وہ باطل ہے۔ تو بسا اوقات ایک بات صحیح ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس سے پھر وہ قائل جو ہے اس کا، یہ اس کی اپنی نیت پر ہے کہ اس سے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا اس سے مراد لے رہا ہے، کیا اس سے پھر وہ آگے بڑھ کر کیا نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے۔ اس اعتبار سے جیسے خوارج کی بات تھی قول الحق ارید بہ الباطل، بات تو سچی ہے، صحیح ہے، درست ہے، لیکن اس سے جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اسی طرح یہ رشاد خلیفہ یا یہ کہ بہائیوں کا جو یہ فلسفہ ہے 19 والا، یہ جزوی حقیقت نظر آتا ہے، اگرچہ اس کو جس طرح انہوں نے ایک فلسفہ بنا کر اور اس کو پھر بڑھایا ہے اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو الحاقی قرار دیا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، سورہ مدثر کا یہ حصہ جو آج میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر آج جب میں غور کر رہا تھا تو محسوس ہوا کہ اپنے نظم کے اعتبار سے، عمود کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں اسے صورت قرار دے رہا ہوں، میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صورت تو سورہ مدثر ہی ہے، اسی کا یہ جز ہے۔
لیکن اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس شان سے اب یہاں دوبارہ بات شروع ہو رہی ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، اب یہ انداز جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر محسوس ہوتا ہے جیسے ایک مکمل صورت ہو۔ جیسے اگلی صورت شروع ہوگی لا اقسم بیوم القیامہ، اور یہ نوٹ کیجئے کہ اصل میں سورہ مدثر کا وہ حصہ جو ہم پڑھ چکے 31 آیات، اس کا معنوی ربط جو ہے سورہ مزمل سے ہے، اور یہ حصہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جو 25 آیات پر مشتمل ہے، اس کا معنوی ربط سورہ قیامہ سے ہے، اور اس طریقے سے یہی مضمون ہے کہ جو پھر اور نکھر کر کھل کر مزید واضح ہو کر مزید مبرہن ہو کر نہایت جلالت شان کے ساتھ سورہ قیامہ میں آئے گا۔ اس میں کلا آغاز ہو رہا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ یہ قسم سے پہلے کلمہ نفی لانا یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، جیسے کہ اگلی صورت آئے گی لا اقسم بیوم القیامہ، آخری پارے میں ایک صورت ہے لا اقسم بہذا البلد، اب اس میں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، درمیان میں بھی آتا ہے سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اسی طرح آخری پارے میں بھی ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو یہ جو لا پہلے آتا ہے در حقیقت اس کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ہیں، کسی نے اس کو لائے زائدہ قرار دیا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو صحیح رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو رد و قضا ہو رہی ہے، مخاطب سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں مخاطب کے خیالات کی نفی سے بات شروع کی جائے، یعنی متکلم جو ہے وہ اتنا پرجوش ہے اپنی بات میں، اتنا اسے یقین اور تیقن حاصل ہے، اور مخاطب کے مذمومات جو ہے ان کے بارے میں اسے اتنا یقین حاصل ہے کہ وہ باطل ہے، کہ وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے قسم کھا کر اپنی بات کہوں، بلکہ وہ پہلے ہی نفی کرنا چاہتے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے اعتراضات پادر ہوا ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو گویا کہ یہ لا منفصل ہے۔ اب انگریزی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ پنکچویشن ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ ترجمہ کیا ہے سورۃ العصر کی کہ جو ہے قسم کا، نے I swear by the day of judgment، یہ سورہ قیامہ کی آیت کا نے نہیں، ہرگز نہیں، نے کے بعد کوما آ جائے گا، I swear by the day of judgment، میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، لیکن یہ ہے کہ عربی زبان میں پنکچویشنز نہیں ہے، اس لیے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ منفصل ہے متصل ہے، متصل ہو جائے تو لا اقسمہ کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا، لا کو منفصل مانا جائے گا لا اقسم بہذا البلد، نہیں، تمہاری بات غلط، تمہارے اعتراض غلط، تمہارے نظریات غلط، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن، تو اس کو لا منفصل کہیں گے۔ اسی طریقے سے لفظ کلا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم، اور اس سے پہلے لا، ہرگز نہیں، ان کے خیالات، ان کے نظریات بالکل غلط ہے، تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر معاملہ جو ان کے مابین نزاعی اٹھ کھڑا ہو اس میں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں، اور پھر جو فیصلہ ہے نبی آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اگر دل میں بھی تنگی محسوس ہوئی کہ ظاہری طور پر تو حضور کا فیصلہ قبول کر لیا لیکن دل میں بھی تنگی محسوس کی تو ایمان کی نفی ہو جائے، تو یہ وہ انداز ہے، کلا ہرگز نہیں، تمہارے خیالات غلط ہیں، تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، تم ان آیات کا مذاق اڑا رہے ہو، 19 کے عدد کا استہزاء کر رہے ہو، تم جہنم کے جو نگران ہیں فرشتے ان کے بارے میں اس طرح کا مذاق کر رہے ہو کہ 10 کے لیے میں کافی ہوں، بقیہ 9 کا تم بندوبست کر لینا، یا میں تو 19 کے لیے میں کفایت کروں گا، تو یہ ہے کلا والقمر۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، دیکھیے جو بات میں نے آج کہی تھی رسم الخط کی اہمیت،
اس کی ایک قرات یہ بھی ہے اذا دبرا، عام قرات جو خاص طور پر جس کے ہم عادی ہیں وہ تو از ادبرا ہے، زال پر جزم ہوگا، الف پر زبر آئے گا، از ادبرا. لیکن ایک یہ اذا دبرا، حروف وہی رہے، وہی لکھے جانے کی شکل تبدیل نہیں ہوگی. الف زال الف دال با را، یہ لفظ. اب یا تو یہ کہ از ادبرا یا اذا دبرا، اور عربی زبان میں ادبرا اور دبرا کے درمیان معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں. پیٹھ موڑنا، پیٹھ دکھانا. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑ لے، جانے لگے، رخصت ہو رہی ہو. والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں 3 آیات قسموں پر ہیں، والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. اور مقسم علیہ جو ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے، انہا لإحدی الکبر. تو اب میں پہلے قسموں پر گفتگو کرنے سے پہلے مقسم علیہ کو سمجھ لیجئے. انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. کبر جمع ہے اور اس میں اختلاف ہے، کبیرہ کی جمع ہے یا کبرا کی جمع ہے. کبیرہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ، کبرا یہ در حقیقت افعل التفضیل کا صیغہ ہے. اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو کبرا. تو کبرا کا جمع کبر یا کبیرہ کی جمع کبر، لیکن یہ کہ دونوں کا مفہوم ایک ہوا کہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. البتہ انہا کی ضمیر کہاں ہے، اس کا مرجع کون سا ہے، ہا سے اشارہ کس چیز کی طرف ہو رہا ہے؟ تقریباً مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ ہا کا اشارہ جو ہے یا ہا کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے سقر، جس کا ذکر چلا آ رہا تھا. سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. وہاں سے بات بدلی تھی. ذرا ایک یوں سمجھیے کہ سائیڈ لائن پر بات ہو گئی تھی 19 کے حوالے سے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا الی آخر الآیہ. تو اکثر حضرات کے نزدیک یہاں انہا سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس میں مراد سقر ہے، کہ یہ سقر بہت بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی شے، بہت بڑی بلاؤں میں سے ایک بہت بڑی بلا ہے. یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جہنم کے لیے کئی نام آئے ہیں. سب سے پہلے خود لفظ جہنم، پھر لفظ جہیم، پھر اس سے آگے چلیے سعیر، پھر اس کے علاوہ حاویہ، امہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، حطبہ. اب یہ تمام الفاظ اسی طریقے سے لظا، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی. اب 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ یہ ایک ہی شے کے مختلف نام ہیں، یا یہ کہ اس کے مختلف طبقات ہیں. یہ تو سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی نص ہے سورہ نساء کی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق. تو معلوم ہوا طبقات تو ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے عرض کیا کہ نہ اہل ایمان سب برابر تھے اور نہ اہل کفر سب برابر تھے، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد خدا پن انگوش یکساں نہ کرتے. ویسے تو یہ کہ ایمان نہ لانے والوں میں گویا کہ کفر بھی رہ جانے والوں میں ابو طالب بھی تھے، اور ادھر وہ ابو لہب بھی تھا، اور ایمان لے آنے والوں میں قانوناً مسلمان ہو جانے والوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا اور ابو بکر صدیق بھی تھے. تو کہاں ابو بکر صدیق، کہاں عبداللہ ابن ابی. مائنس انفینٹی سے اور پلس انفینٹی تک لے جائیے تو معلوم ہوگا زمین و آسمان کا فرق ہے. 1000 فرسنگست ز عشق تاب صبوری 1000 فرسنگست. کفار میں بھی ظاہر بات ہے کہ ابو طالب کہاں ابو طالب، کہاں ابو لہب. درمیان میں ولید ابن مغیرہ بھی ہے اور درمیان میں ابو جہل بھی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے بھی طبقات ہوں گے، ہر ایک کو اپنے رتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتوں سے نوازے گا. اسی طرح جہنم کے بھی طبقات ہوں گے، جہنمی بھی سب برابر تو نہیں.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم کے مختلف طبقات کے نام ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جہنمیں مختلف ہوں۔ اگر جنتان کا لفظ آیا ہے، جنات کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، تو جنات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جہنمیں بھی اپنے اپنے مختلف کیفیات کے ساتھ مستقل علیحدہ جہنمیں موجود، اور ان میں اب کہا جا رہا انہا لإحدی الکبر، یعنی تمام جہنمیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑی بلائیں ہیں، بڑی انسان کے لیے تکلیف دہ مقامات ہیں، لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر سقر، وہ تو گویا کہ ان میں بہت ہی نامور، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر۔ ایک رائے تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں انہا کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع ہے سقر۔ ایک دوسری بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ آیت نمبر 31 جس پر ختم ہوئی ہے وما ہی الا ذکری للبشر، وہاں بھی ہیا کی ضمیر کا مرجع جو ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور اس میں اہل تفسیر نے 3 آراء دی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ جس کو یہاں انہا کہا ہے اسی کو وما ہی سے تعبیر کیا گیا، دونوں چیزیں ایک ہے، وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہاں یہ کہ نذیرا للبشر، ذکرى للبشر نذیرا للبشر، یہ بالکل متوازی چیزیں ہیں، لوگوں کے لیے، انسان کے لیے نصیحت کی بات اور لوگوں کو خبردار کرنے والی بات، انذار، تذکیر، یہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ ایک ہی عمل کے مختلف پہلو ہیں۔ تو وما ہی الا ذکرى للبشر کلا انہا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، تو وہاں ہیا کی ضمیر کے بارے میں مفسرین نے 3 رائے دی۔ سقر بھی ہو سکتا ہے، یہ آیات بھی ہو سکتی ہے جن کے ذریعے سے انذار کیا جا رہا ہے، اور ان کی تعداد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے حوالے سے میری جو رائے ہے، اور یہ رائے جو ہے مولانا اصلاحی صاحب نے بھی ظاہر کی ہے اور میں ان سے متفق ہوں، کہ یہاں سقر جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ یہ آیات جو ہے انذار کی جو نازل ہو رہی ہیں، سورت جس سے شروع ہوئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ انذار کا مضمون، اور آگے بھی چل کر نذیرا للبشر، یہ خبردار کرنے والی شے ہے، آگاہ کرنے والی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس سے مراد در حقیقت چاہے تو اس کو آپ عام کر لیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے دنیا میں کیوں جاری کیا؟ انذار کے لیے، ذکرہ کے لیے، تذکرہ کے لیے، نصیحت کے لیے، تبشیر کے لیے، اور یا یہ کہ خاص طور پر یہ آیات مبارکہ جو ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں خبردار کرنے کے لیے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب آئیے، اگر ہم نے معین کر لیا ہے کہ یہ انہا کی ضمیر جو ہے ان آیات انذار کی طرف ہے، تو اب آئیے قسموں کی طرف، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ 3 جو قسمیں آئی ہیں ان میں جو ربط ہے واللہ عالم، مجھے یہ بات کہیں اور نہیں ملی ہے، لیکن یہ کہ میں نے جتنا غور کیا ہے تو مجھے یہ حقیقت محسوس ہوئی جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں در حقیقت ایک فینومینن ہے کہ انسان پر جیسے کہ گمراہی میں بھی انسان ایک دم آخری درجے تک نہیں پہنچ جاتا، درجہ بدرجہ پہنچتا ہے، اسی طرح ہدایت میں بھی انسان، انکشاف ہدایت جو ہے انسان پر، وہ بھی درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ ان قسموں کے بالکل متوازی اور متوازن قسمیں آئی ہیں آخری پارے میں سورۃ الانشقاق میں، وہاں وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، وہاں بھی تدریج آئی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ اب شفق وہ روشنی ہوتی ہے سرخ جو آسمان پر ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد، کچھ دیر تک اس کی وجہ سے روشنی رہتی ہے، اس کے بعد رات چھا جاتی ہے، واللیل وما وسق، رات تو گویا کہ ہر شے کا احاطہ کر لیتی ہے، سب کو اپنی چادر سے ڈھانپ دیتی ہے، لیکن والقمر اذا اتسق، چاند اگر نمودار ہو اور پورا چاند، 14ویں کا چاند، پورا چاند، تو پھر وہ روشنی جو ہے ایک ہلکی اور خنک روشنی جو ہے پھر دنیا کے اوپر اس کا ایک ظہور ہوتا ہے۔
میرے نزدیک یہ قسمیں اور یہ قسمیں جو اس سورہ مبارکہ میں ہیں بہت ایک دوسرے سے نزدیک ہیں۔ چنانچہ یہاں قمر جو ہے، کلا والقمر، اس میں گویا کہ اشارہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف۔ آپ سے ہدایت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، ہدایت کی روشنی پھیل رہی ہے، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بڑا فرق ہے۔ سورج کی روشنی بڑی تیز، اس کی شدت، اس کی انٹینسٹی، چاند کی روشنی ہلکی ہلکی، ٹھنڈی ٹھنڈی، اس کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ شدت نہیں ہوتی۔ تو آغاز میں دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ابھی یہ ہے، ابھی سورج کی طرح جیسے سورج نصف النہار پر چمک رہا، ابھی وہ کیفیت نہیں ہے۔ ابھی گویا کہ ان دودلکوں کے ساتھ اور اندھیاروں کے ساتھ ابھی کشمکش جاری ہے، جیسے کہ چاند کی روشنی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اندھیروں کے ساتھ کشمکش کر رہی ہے۔ کلا والقمر، لیکن جب یہ روشنی کسی پر منکشف ہو جاتی ہے تو اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے، اور وہ رکاوٹ جو ہے حب دنیا ہے، جس کو وہ ماننا نہیں چاہتا۔ یہ جو ولید بن مغیرہ کا قصہ آیا ہے سورہ مبارکہ میں کہ اس نے غور کیا، سوچا، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ۔ تجزیہ کیجئے کہ حقیقت تو منکشف ہو چکی تھی، وہ پورے طور پر اس کا بھی اعلان کر چکا تھا کہ نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، نہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے کسر کہاں رہ گئی؟ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ ہرقل حقیقت بالکل واضح ہو چکی، پہچان لیا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں محروم رہ گیا؟ جب حقیقت اس طرح واضح ہو جائے اور پھر بھی انسان محروم رہ جائے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا یقین نہ ہونا یا احساس نہ ہونا۔ یہ ہے دنیا کی محبت، جب آخرت کے اس احساس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے تو آدمی محروم رہتا ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کہیں آخرت کا خیال آ جائے اور انسان کو ذرا سے بھی ایک امکان اور گمان کے درجے میں بھی آخرت کا خیال آ جائے تو یہ سارے جو ہے ظلمات کے پردے چھٹ جائیں گے، اور اس کے بعد جیسے کہ صبح روشن ہوتی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، جیسے کہ اب سورج طلوع ہوتا ہے اور صبح کی روشنی ہے، صبح روشن ہو گئی ہے، یہ کیفیت اس کے بعد ہو جاتی ہے۔ درمیان میں یہ جو رات ہے شب دیجور، یہ در حقیقت آخرت کے تصور سے انسان کی محرومی۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیں کہ آگے چل کر یہ مضمون آئے گا اور وہاں پر میں مزید تفصیل اس کی عرض کروں گا کہ جہاں تک اللہ کا ایمان ہے وہ فطرت انسانی میں ہے، موجود ہے۔ آخرت کے بارے میں بھی ایک احساس فطرت میں موجود ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہے، مسئولیت کا احساس ہے، یہ فطرت میں موجود ہے۔ حب دنیا جب آ کر اس آخرت کے احساس کو کسی طریقے سے غیر مؤثر کر دیتی ہے تو پھر رسول کو پہچان لینا بھی اپنی جگہ پر ہے اور اللہ کی توحید کا انکشاف بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن انسان ایمان نہیں لائے گا، اقرار نہیں کرے گا، اعلان نہیں کرے گا، اس لیے کہ پاؤں میں دنیا جو ہے وہ بیڑی بن کر پڑی ہوئی۔ یہ بیڑی کسی کی بہت بھاری ہوتی، ولید بن مغیرہ کی چودراہٹ تھی، ایک طرح سے رئیس تھا مکے کا، ہرقل کی بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑی مملکت تھی۔ یہ بیڑیاں جو ہیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں۔ علماء یہود کے لیے ان کی چودراہٹ جو تھی علمی چودراہٹ اور مذہبی سیادت جو تھی وہ رکاوٹ بن گئی۔ تو یہ ہے حب دنیا کی بیڑی، یہ گویا کہ رات کے مشابہ ہے، اور اگر اس سے انسان کسی طرح نکل جائے تو پھر وہ فطرت کے اندر جو مضمر حقائق ہیں، اور پھر یہ کہ آیات الہیہ کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جو اجاگر وہ ہو گئے ہیں، پھر صبح کی روشنی کی طریقے سے بات بالکل روشن ہو جاتی ہے اور طلوع ہو جاتی ہے صبح اپنی تمام انوار و برکات کے ساتھ۔ یہ ہے میرے نزدیک ربط کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذ، جب یہ رات پیچھے ہٹتی ہے تو صبح طلوع ہوتی ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا تو علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آیا کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ رات پیچھے ہٹتی ہے، رات کا پردہ گویا کہ جیسے کہ کھینچ لیا گیا، چادر پڑی ہوئی تھی، صبح نمودار ہوئی۔ تو حب دنیا کا پردہ کھینچے گا تو یہ ایمان بالآخرہ نمایاں ہوگا، اور ایمان بالآخرت کے بغیر حق کو قبول نہیں کرے گا آدمی۔ حق منکشف ہو چکے گا، دل گواہی دے چکے گا،
جیسے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، دلوں کے اندر پوری جو ہے تصدیق پیدا ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے زبان سے انکار جو ہے اس کے اوپر قائم رہی۔ تو یہ اس کے ساتھ مناسبت قائم ہو جاتی سورہ مبارکہ کے شروع میں جو ولید بن مغیرہ کا معاملہ آیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ انذار آخرت یا یہ آیات مبارکہ جن کے ذریعے سے تمہیں آخرت کا انذار کیا جا رہا ہے، چونکہ یہی شے ہے کہ جو تمہاری گمراہی کا اصل سرچشمہ ہے، یہی ہے جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، لہذا اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیات مبارکہ جو ہے انہا لإحدی الکبر، یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، نذیرا للبشر۔ اب یہاں اس کے ساتھ یہ مضمون اور یہ وضاحت جو ہے بالکل مطابقت رکھتی ہے، اس لیے کہ سقر کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نذیرا للبشر ہے، اس کے ساتھ تو کوئی مطابقت مناسبت نہیں بنتی۔ سقر انسان کے لیے عذاب کا ایک جگہ ہے، اس کو جو ہے جس طریقے سے بھی آپ کہیں، لیکن یہ کہ نذیر تو بنے گی تو یہ آیت بنے گی، خبردار کرنے والی تو ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آگاہ کرنے والی چیز تو وہ ہے۔ سقر تو جب تک کہ غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے ہمارے لیے نذیر نہیں ہے، وہ تو اسی وقت نذیر بنے گی جب کہ نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، جب کہ قیامت میں سامنے لے آئی جائے گی، جہنم جو ہے وہ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے ہوگی۔ لیکن یہ کہ ابھی تک تو ظاہر بات ہے کہ نذیر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ آیات مبارکہ ہے بینہ جنہیں کہا گیا۔ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، تو یہ آیات مبارکہ، یہ آیات انذار، یہ کتب قیمہ، یہ ہے نذیر، نذیرا للبشر۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کا ایک ربط قائم ہوا، وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہاں فرمایا نذیرا للبشر، یہ ذکرہ بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے۔ اور ذکرہ کے بارے میں کئی مرتبہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کے معنی یاد دہانی، ترجمہ عام طور پر ہوتا ہے نصیحت، لیکن در حقیقت اس لفظ کی جو بنیادی لغوی جو اصل ہے اس کے اعتبار سے غور کریں کہ ذکر کہتے ہیں، تذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، جس کو کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بڑا پیارا لفظ ہندی کا استعمال کرتے ہیں، چیتا، چیتے گا انسان، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن چیتے گا انسان کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اور یہ چیتنا جو ہے یہ پنجابی کا لفظ بھی ہے، اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے، چیتے گا انسان اس دن۔ تو ذکر کے معنی ہے کسی شے کا یاد کرنا، اور تذکیر کہتے ہیں اسے کہ کوئی شے آپ کو یاد تھی لیکن پھر بھول گئے آپ، کوئی زمانہ گزر گیا ہے، اپنے اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، اب اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا، آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، سال ہا سال گزر گئے، اچانک کہیں کوئی شے آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی کوئی ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں آپ نے ٹرنک کھولا کوئی، اور اس میں سے کوئی قلم نکل آیا، کوئی رومال نکل آیا جو کبھی آپ کے دوست نے آپ کو دیا تھا، اس کو دیکھتے ہی دوست یاد آ جائے۔ یہ نہیں کہ اس رومال کے ذریعے سے آپ کو دوست کا علم حاصل ہوا، نہیں، اس رومال میں کیا ہے کہ وہ آپ کو علم دے سکے، علم تو تھا اندر، آپ کے ذہن کے اندر تھا، لیکن وہ نیچے اتر گیا تھا، وہ حافظ خانے میں وہ فائل بہت نیچے دب گئی تھی، اس نشانی کو دیکھ کر وہ بات جو ہے آپ کے اپنے ذہن کے اندر سے ابھر کر شعور کی سطح پر آ گئی۔ یہ ذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے، اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کلا انہا تذکرہ، ذکرہ، فذکر انما انت مذکر، اے نبی یاد دلائیے، آپ کا کام صرف یاد دلانا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ چیز اتنی نیچے اتر گئی ہے اور اس کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں اور گریں لگ گئی ہیں تو کتنا ہی آپ زور لگا لیں وہ گرہ نہیں کھلے گی۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ کسی کے اندر ایمان ڈال نہیں سکتے، ایمان تو اندر سے ابھرتا ہے، وہ اندر سے ابھرتا ہے لیکن آیات الہیہ کے حوالے سے۔ کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ اے نبی آپ اشارے کر دیجئے کہ دیکھو بھائی اس آسمان کو دیکھو کیسے اس کو بلند کر دیا ہے، اس زمین کو دیکھو کیسے اسے بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے، ان پہاڑوں کو دیکھو کیسے انہیں جما دیا ہے، اپنے اس اونٹ کو دیکھو
کس طرح تمہارے حالات کے مطابق اللہ نے اس کا جسمانی نظام بنا دیا ہے۔ اے نبی آپ اشارے کیجئے، یاد دلانے کی کوشش کیجئے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام یاد دلانا ہے، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں۔ تو یہ ہے ذکریٰ للبشر، اور یہاں نذیرا للبشر، یہ خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اور اس کو گرامر میں یوں سمجھیے کہ نذیر، ویسے تو یہ کہ اس میں فاعل کی شکل بھی ہو سکتا ہے، صفت مشبہ جو ہے فعیل کے وزن پر، وہ کبھی فاعل کے معنی دیتا ہے، کبھی مفعول کے معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت مشبہ فاعل کے معنی میں ہو، کہ یہ انذار کرنے والی ہے یہ آیات، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نکیر جیسے کہ مصدر ہے ایسے یہاں بھی مصدر ہو، یہ ڈرانا ہے، یہ خبردار کرنا ہے، یہ تمہیں آگاہ کر دینا ہے۔ کلا انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے رہ جانا۔ یہ بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے، تقدم اور تأخر، آگے بڑھنا، پیچھے رہ جانا۔ یہی باب تفعیل سے اگلی صورت میں آیا ہے سورہ قیامہ میں، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز خبردار کر دیا جائے گا انسان کو، جتلا دیا جائے گا کیا اس نے آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ تو اب یہ دو اسلوب ہو گئے، معانی اور مراد کے اعتبار سے دونوں ایک ہو جائیں گے، لیکن اپنی جگہ پر ہر ایک کے مفہوم کو سمجھیے۔ یہ جو تقدم یا تاخر ہے، اس کے بارے میں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے عن الخیر یا الی الخیر، لمن شاء یتقدم الی الخیر و الی الہدی او یتأخر من الخیر او من الہدی، تو یا تو یہ عن کے ساتھ اور یا الی کے ساتھ ہوگا، تاکہ ہر شخص کے اختیار ہے کون آگے بڑھنا چاہتا ہے خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، جس میں یہ رجحان ہوگا، جس میں یہ طلب صادق ہوگی، یہ آیات اس پر حقیقت کو منکشف کر دے گی۔ اور جس میں یہ رجحان ہی نہیں ہے، جو زیغ اور کجی ہی کا طالب ہے، جو پیچھے ہی رہنا چاہتا ہے، تو پیچھے رہے، جیسا کہ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ سورہ بقرہ میں آیا تھا، اور یہاں بھی آپ پڑھ چکے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں اصل فیصلہ کن شے، یہ بات اس صورت کے آخر میں آ کر اس کی حقیقت ایک اور بھی منکشف ہوگی۔ ابھی جہاں تک انکشاف حقیقت ہو رہا ہے اسی تک اپنی نگاہ کو رکھیے کہ یہ اختیار انسان کا ہے۔ انسان طالب خیر ہے، خیر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اسی کو کہا گیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، رفتہ رفتہ اس کے لیے آسانی، ہدایت کے راستے کو آسان کرتے چلے جائیں گے۔ شروع میں نظر آئے گا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن کام ہے، یہ تو آسان کام نہیں ہے دین پر چلنا، لیکن آپ چلنا شروع کیجئے، معلوم ہوگا نہیں ایسی بڑی بات نہیں تھی، آسان ہے۔ یہ تیسیر ہے اللہ کی طرف سے اس شخص کے لیے جو ہدایت کا طالب۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو رمضان کے بارے میں ہے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویسے تو یہ کہ یہ ہر وقت کی صدا اور ندا ہے، لیکن رمضان مبارک کی خاص کیفیات ہے، تو کوئی ندا کرنے والا ہاتف غیبی جو ہے وہ ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، تیرے لیے کھلے ہیں میدان اس وقت، رحمت خداوندی کے دروازے کھلے، آگے بڑھو، محروم نہ رہ جاؤ، ان برکات کو سمیٹنے میں کہیں عاجز نہ رہ جاؤ۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھو، و یا باغی الشر ادبر، اور شر کے طالب پیچھے ہٹ جا، کہ یہ خیر کا مہینہ جو ہے اس کے اندر نیکیاں آسان کر دی جاتی ہیں، اور جو برائیاں ہیں وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر مشکل کا ایک مفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے، تاکہ جس کے اندر جو رجحان ہے نیکی کا وہ آگے بڑھے، اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں۔ تو لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس آیہ مبارکہ میں فرمایا تم میں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھنا، یتقدم الی الخیر الی الہدی او یتأخر عن الہدی او عن الخیر، یا جو پیچھے رہنا چاہتا ہے پیچھا رہے، جیسے سورہ انفال میں فرمایا لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ،
تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو لیکن حجت قائم ہونے کے بعد، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل کے ساتھ، ایسے ہی نہیں، حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، علی وجہ البصیرت، جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا کہ اے نبی کہیے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ میں کوئی ٹامک ٹوئیاں اندھیرے میں نہیں مار رہا ہوں، الٹپ جو ہے اندھیرے میں تیر تکے نہیں چلا رہا ہوں، میں علی وجہ البصیرت اس راستے پر چل رہا ہوں اور بلا رہا ہوں، اور جو لوگ میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرح علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو لِیَہْلِکَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے لیکن حجت کے اور دلیل اور برہان کے قائم ہو جانے کے بعد، اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے لیکن دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ تو یہ فرمایا لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، اصل فیصلہ تمہارا ہے، تم آگے بڑھنا چاہتے یا پیچھے رہنا چاہتے۔ اب جو سورہ قیامہ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو بتا دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا اس نے کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ اس میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان ہر لمحے ایک دو راہے پر ہوتا ہے، فیصلہ اسے کرنا ہوتا ہے ادھر یا ادھر کا، اس لیے کہ ایک طرف نظر آ رہا ہے کہ مجھے نفع ہو سکتا ہے، پیسے ملتے ہیں، ہے حرام، کس کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا، دولت کی محبت کو آگے کیا، اللہ کے حکم کو پیچھے کیا، رشوت وصول کر لی، اور اگر دولت کی محبت کو پیچھے کیا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا اس کو رد کر دیا۔ ہر قدم یہی ہے، انسان قدم قدم پر یہی فیصلہ ہو رہا ہے، تقدیم و تاخیر ہی تو ہے جس کو آپ کہتے ہیں ویلیو سٹرکچر، کس چیز کو آپ نے زیادہ اہم سمجھا، کس چیز کے لیے زیادہ آپ کے دل میں قدر و قیمت ہے، کس چیز کو آپ نے ترجیح دی ہے، کس چیز کو آگے رکھا ہے، کس کو پیچھے کیا ہے۔ قدم قدم پر ہر وقت انسان کسی شے کو آگے کرتا ہے، کسی کو پیچھے کرتا ہے، ہر جگہ دو راہا ہے، ہر جگہ وہ کھڑا ہوا ہے ایک دو راہے پر، اس کو رد کرے گا اس کو اختیار کرے گا، ایک کو پیچھے کرے گا ایک کو آگے کرے گا۔ تو یہ حقیقت یہاں پر یہ تقدم اور تاخر اس شخص کے اعتبار سے خود آگے بڑھا یا پیچھے رہ گیا۔ سورہ قیامہ میں کسی شے کو آگے کرنا اور کسی شے کو پیچھے کرنا، تم نے کس چیز کو آگے رکھا کس چیز کو پیچھے رکھا، آیا تم نے دنیا کو آگے رکھا اور آخرت کو پیچھے کر دیا، یا آخرت کو آگے رکھا اور دنیا کو پیچھے کر دیا؟ بس اسی میں سارا دار و مدار ہے، پورے کے پورے ہمارے اس دنیا کے اندر ہمارے رویے اور ہماری روش کو اسی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ذی نفس جو کمائی اس نے کی ہے اس کے عوض رہن ہے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، کل نفس یغدو، ہر ذی نفس صبح کرتا ہے، فبائع نفسہ، پھر وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنی جان کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی ذہانت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کار کو، کوئی قلم کے ذریعے سے، کوئی زبان کے ذریعے سے، وکیل کھڑا ہے آرگو کر رہا ہے، وہ اپنی وہ ذہانت اور خطابت یا جو بھی تقریری صلاحیت اسے بیچ رہا ہے، فیس لے رہا ہے اس کی۔ کلرک کا بیچارہ قلم کے ذریعے سے وہ جو بھی کر رہا ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ کوئی شخص جو ہے اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ اپنی جسمانی قوت بیچ رہا ہے۔ نفس کے اندر مضمر جو چیزیں ہیں انسان ان کو بیچتا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموبقھا وموبقھا، اب یہ ہے وہ انجام۔ دن بھر اس نے بھی محنت کی اس نے بھی محنت کی، اس نے اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، لہذا شام کو جب گھر واپس آئے گا اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے والا ایک یوں سمجھیے کہ فرمان لے کر آئے گا، اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آئے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخر رکھا، بے ایمانی کی، وعدہ خلافیاں کی، بے ایمانیاں کی، جھوٹ بولا، اس نے گویا کہ محنت بھی کی، مشقت بھی کی، اپنے نفس کو کھپایا بھی، لگایا بھی، اور وہ شام کے وقت لے کر آئے گا جہنم کے اندر داخلے کا پروانہ، ہلاک کر کے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو اور اپنے مستقبل کو تباہ و برباد کر کے آ رہا ہے۔ اسی کو یہاں تعبیر کیا کل نفس بما کسبت رہینہ، جو بھی کسی نے کمائی کی ہے اس کے عوض وہ رہن ہے۔ یہاں بھی بحث کی ہے نحویین نے کہ رہینہ یہ بھی شتیمہ کے وزن پر یہ بھی مصدر ہے، اس لیے کہ اگر اسے صفت مشبہ مانا جائے
تو صفت مشبہ جب بمانی مفعول آتی ہے تو اس میں تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، رہینہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر رہین کافی ہوتا، لہذا یہ بھی مصدر ہے۔ یعنی ہر شے، ہر ذی نفس اپنی کمائی، اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کے عوض رہن دے ہے، اس کے مطابق ہی اس سے معاملہ ہوگا کہ جو کچھ اس نے کمائی کی ہے، جو بھی خیر کمایا یا شر وہ کما کر لایا ہے، اپنے نفس کے لیے دنیا سے پروانہ لے کر جا رہا ہے ہر شخص، جہنم سے نجات کا یا جہنم میں اس کو جھونکنے کا، اس لیے کہ وہ کمائی تو یہاں کی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، شام کو جو شخص لوٹا ہے وہ یا تو جہنم میں داخلے کا وہ پروانہ لے کر آیا ہے یا جہنم سے نجات کا پروانہ لے کر آیا ہے۔ کل نفس یغدو فبائع نفسہ فموتقھا وموبقھا۔ اسی طرح یہاں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے والوں کے۔ یہ داہنے والے جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، قرآن مجید میں کئی جگہ تذکرہ آیا ہے۔ پھر یہ کہ یمن جو ہے یہ سعادت کے لیے بھی آتا ہے، خیر کے لیے، برکت کے لیے، تو اس کو اگر لفظی معنی میں لیا جائے تو یہ کہ جو خیر والے، سعادت والے، برکت والے، نیکی والے، بھلائی والے، اچھے رجحانات رکھنے والے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کمائی ہیں۔ اور یہ کہ اگر اس اعتبار سے لیا جائے کہ قیامت کے دن اعمال نامے کسی کو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کو بائیں ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں ان کو دیے جائیں گے کہ جن کے لیے جنت میں داخلہ ہے، جو کامیاب ہیں۔ الا اصحاب الیمین فی جنات، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ اب یہاں پھر دیکھیے جمع کا صیغہ آ گیا، فی جنات، جنتوں میں ہوں گے، اور اس کے اندر پھر وہی بات کہ درجات ہیں مختلف جنتوں کے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک کمتر درجے کا جنتی اپنے سے بالا تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر اور آسمان کے ستاروں کو دیکھتے۔ یہ فرق و تفاوت ہوگا جنت کے درجات میں، اور اسی میں پھر بڑی امید افزا باتیں آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص خود جنتی ہے اور اس کا اونچا رتبہ ہے جنت میں، اور اس کے اہل و عیال جو ہے اگرچہ وہ بھی جنتی ہیں لیکن وہ کمتر درجے کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس برتر درجے والے کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ان کو اپ گریڈ کرے گا اور ان کو بھی شامل کر دے گا ان کے ساتھ۔ یہ ہے در حقیقت ان کا لحاظ کہ وہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کے اہل و عیال بھی ان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی ذریت کو، لیکن بشرطے کہ وہ ذریت خود جنتی ہو۔ کمتر درجے کی جنت سے اٹھا کر برتر جنت میں تو لے جایا جائے گا، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہے کہ جہنمی جنتی بن جائے، وہ بات بالکل مختلف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے کوالیفیکیشن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، اس سے وہ نکل آیا، تو اب درجوں کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اونچے درجے والے جو ہے جنتی، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو اعزاء ہیں، وہ خواہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اس اعلیٰ درجے کے مستحق نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دے گا۔ فی جنات یتساءلون، یتساءلون تساؤل باب تفاعل، آپس میں پوچھیں گے، وہ جہنمیوں کے بارے میں خیال کریں گے۔ اب دیکھیے یہ خیال اس نوعیت کا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا، کیا بات ہے وہ جہنمی کیوں ہو گیا؟ فلاں شخص جو ہے وہ تو نیکی کا پرچار کرتا تھا، تلقین کرتا تھا، کیا وجہ وہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ آپس میں یہ تساؤل جو ہے یہ آپس کی بات ہے، اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین کے بارے میں سوال کریں گے۔ لیکن یہاں اگلی آیت میں سوال جو آ رہا ہے، ما سلککم فی سقر، اس سے مراد ہو رہا ہے کہ وہ خود جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں جھونک دیا، کیا سبب بنا تمہیں جہنم میں تمہارے آنے کا؟ تو اس کے اندر جو ایک خلا ہے درمیان میں، اس کو یوں پر کیا ہے مفسرین نے کہ وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے پھر براہ راست جہنمیوں سے بھی مخاطب ہو جائیں گے۔ اس کا یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن یتساءلون کے معنی بہرحال یہی ہے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، کیا وجہ ہوئی، فلاں شخص جو ہے کیوں گیا، کیا سبب ہوا، کیا شامت اعمال ان کی ہوئی، تو اس کا وہ آپس میں تذکرہ کر رہے ہوں گے۔ اور اسی تذکرے کے دوران اچانک، اور جب میں یہ سوچ رہا تھا تو آج کے زمانے کی ایک چیز ہے کہ جس کو کانفرنس کال کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو ابھی اس کا اعتبار نہیں ہے حساب، امریکہ وغیرہ میں بڑے ممالک میں اس کا نظام ہے، آپ ٹیلی فون پر کانفرنس کر سکتے ہیں۔
وہ گفتگو آپ کی ہو رہی ہے، اس سے ہو رہی ہے، آپ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہو، کانفرنس ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جنت اور جہنم کے چاہے فاصلے کتنے بھی ہو، لیکن وہاں کا جو فزیکل لا ہے وہ بہت مختلف ہے یہاں کے فزیکل لا سے۔ جب آج ہمارا حال یہ کہ باتیں کرتے کرتے فوراً ڈائل گھماتے ہیں، اور آپ اگر آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ لائن ہے باہر کی، امریکہ سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہاں چاہے کتنے بھی فاصلے ہوں گے، وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے وہ پھر اہل جہنم سے بھی سوال کر لیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جھونکا ہے اس سقر میں۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے پھر ایک وزنی دلیل بنتی ہے ان مفسرین کے حق میں جنہوں نے انہا لعہد الکبر اور وما ہی الا ذکر للبشر میں ہیا اور حاج کی ضمیروں کا سقر ہی کو مرجع مانا ہے، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے معلوم ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ میں کافی تانے بانے کی طرح پر یہ بنا ہوا ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ۔ اب پھر یہاں یہ آ گیا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کس چیز نے تمہیں جھونک دیا ہے جہنم میں، سقر میں، کیا سبب بنا؟ اگلی 3 آیات میں پورا فلسفہ دین ہے۔ اب یوں سمجھیے آپ ان آیات پر غور کرتے ہوئے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی آیات ہوں، ابھی یہ پورا قرآن نازل نہیں ہوا ہے، دین کا ہیولہ بن رہا ہے، شریعت کے کا یوں سمجھیے کہ بلو پرنٹ ہے، اس کا بھی ابھی رف خاکہ بن رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شریعت کے اندر اصل بنیادی جو ہے تعلیمات وہ کیا ہیں جن کے عدم کی وجہ سے، جن کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے یا انہوں نے کہا، وہ یہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ہے، آخرت کی خبریں، جنت کی، دوزخ کی، ان کے آپس کی گفتگو، یہ سب ماضی کے صیغے میں آتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی وہ کہیں گے۔ لیکن یہ کہ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ صرف زمانہ ماضی کے لیے نہیں آتا، بلکہ کسی شے کی قطعیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ اتنی یقینی باتیں ہیں کہ گویا کہ کہہ دیا، کہا جا چکا۔ قالو، وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے۔ معلوم ہوا پہلی چیز دین میں تعلق مع اللہ ہے، جس کا ذریعہ، جس کی بنیاد، جس کا ستون، جس کا عماد نماز ہے۔ یہ دین کے فلسفے کے اندر پہلا پتھر ہے اس کی عمارت کا، اس کی بنیاد کا، وہ نماز ہے۔ آپ کا قبلہ درست ہو، اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہو، اور اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اب یہاں مسلین جو ہے اس کو آپ جو نماز جو شکل بنی ہے ہماری نماز کی، وہ اپنی جگہ پر ہے، صرف اسی کو ذہن میں نہ رکھیے۔ ہر شریعت میں صلاۃ نہیں ہے۔ پھر لفظ صلاۃ جو حضرت لقمان استعمال کرتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، جبکہ ان کے بارے میں معلوم ہے نہ وہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ کسی نبی کے امتی تھے، وہاں صلاۃ کے کیا معنی ہوں گے؟ اس لیے کہ وہاں پر اب سمجھنا ہوگا کہ صلاۃ کے اصلی معنی کیا ہے؟ اقدام الی الشیء، کسی شے کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ کو پہچان لینا کافی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کا ارتکاز ضروری ہے۔ پہچان لینا، مان لینا، یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے، لیکن اصلاً جو مطلوب ہے وہ یہ کہ آپ کا اس کا تعلق قائم، آپ کے اور اس کے مابین ایک قول و قرار ہوتا رہے، گفتگو ہوتی رہے۔ یہ دعا اور مناجات کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، یہ تو دین کا ستون ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جیسے مکالمہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایسے ہی نماز میں آپ کا مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ حدیث جو آتی ہے جو مسلم شریف کی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالیٰ، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس پر کہ حمدنی ربی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی تمجید کی، میرا بڑا مقام بیان کیا۔ تو یہ تو ایک مسلسل یوں سمجھیے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو یہ کہ جن کے تو وہ قلب بیدار ہوتے ہیں انہیں تو اس کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ حضوری قلب جنہیں میسر ہے، گویا کہ ایک مکالمہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو، جو ان کا لیکچر ہے غالباً چوتھا ہے شاید یا تیسرا، میننگ آف پریئر ان اسلام، ریکنسٹرکشن میں، تو اس پریئر کی جو حقیقت انہوں نے بیان کی، پریئر کیا ہے؟
اور حدیث جو آتی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل جوہر ہے عبادت کا، بلکہ اصل عبادت ہے ہی دعا۔ کیوں؟ ذکر میں اور دعا میں فرق کیا ہے؟ ذکر آپ کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ غیابی ذکر ہے، اس میں اللہ سے خطاب نہیں ہے آپ کا، آپ نے ایک حقیقت کی تکرار کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ اکبر ایک جملہ خبریہ ہے، اس میں آپ کا کوئی خطاب اللہ کے ساتھ نہیں۔ دعا میں مخاطبت ہوتی ہے، اے میرے رب، اے پروردگار، اے جنب، اے میرے مالک، اے رحیم، اے شفیق۔ اب یہ جو گفتگو کا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں علامہ اقبال کہ یہ انفائنائٹ ایگو اور اس کے سامنے آ کر فائنائٹ ایگو کھڑی ہوتی ہے اس وقت۔ یہ ہماری انائے محدود، ہم چھوٹی سی انا کے مالک ہیں، انا میں، اور وہ ایک انائے کبیر ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ وہ انائے کبیر، وہ انائے مطلق، یہ انائے صغیر۔ دیکھیے مجھے شعر یاد آیا اقبال کا، اسی کیفیت میں کہا ہے انہوں نے، تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ یا تو اپنے ساتھ ملا لے، اس لیے کہ قطرہ بھی دریا میں اگر شامل ہو جائے گا تو دریا بن گیا، لیکن یا یہ کہ پھر مجھے کو اتنی وسعت دے دے کہ میں بھی دریا بن جاؤں۔ تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر اپنے ساتھ ملا، یا مجھے بے کنار کر، یا اپنی جگہ پر مجھے بھی وسعت عطا فرما۔ تو یہی بات ہے کہ ایک ہے انفائنائٹ ایگو، انائے صغیر انائے مطلق، ایک ہے یہ فائنائٹ انائے محدود انائے صغیر ہماری انا۔ جب یہ انا اللہ کے سامنے آئی، روبرو آتی ہے، یہ روبرو جو کبھی ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام تھا، تو یہ ان دو اناؤں کا روبرو ہونا ہے نماز در حقیقت۔ اور یہ گویا کہ ایک سب سے پہلا بنیادی پتھر ہے دین کے فلسفے کا، جس کو یہاں بڑے سادہ الفاظ میں تعبیر کیا گیا کہ جہنم میں جھونکنے والا پہلا جرم عظیم انسان کے لیے کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں۔ اب اس کو صرف سادگی سے محض نماز کا وہ تصور نہیں کرنا، آگے گزر جائیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ حکمت دین کی بھی بنیاد ہے شریعت میں۔ شریعت نام ہی دو چیزوں کا، حقوق اللہ حقوق العباد۔ حقوق العباد کے لیے عنوان کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے۔ ہم پر اس درجے بخل کا غلبہ ہو گیا تھا، ہم پر اس درجے شح غالب آ گئی تھی، ہم پر اس درجے خود غرضی غالب آ گئی تھی، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں نہ تھے۔ اب دیکھیں یہی بات آپ کو ملے گی، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے حقوق العباد اور پھر نماز کا ذکر آیا، یہاں یہ ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہے اور حقوق العباد کے لیے عنوان۔ ہمارے لیے یہی چیز در حقیقت نماز اور زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ کے بھی دو حصے، جیسے صلاۃ مفروضہ 4 رکعتیں جو ہیں ظہر کی وہ تو فرض ہو گئی، یہ جو آپ اور پڑھتے ہیں یہ بھی نماز ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ فرض نہیں۔ اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ جو ہے ایک زکوٰۃ مفروضہ ہے، فرض زکوٰۃ وہ ہے در حقیقت جسے ہم زکوٰۃ کہہ کے بس خالی فل مطمئن ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ دے دی۔ اس کے ساتھ ہے جیسے کہ میں وہ آیا بر والا جو درس ہے، دوسرا درس ہمارے منتخب نصاب کا، اس کے ضمن میں وہ حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں حق زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے۔ اور پھر یہ آیت پڑھی آپ نے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ آتى الزکاۃ علیحدہ ہے اس آیت کے اندر، اور آتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل یہ علیحدہ ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے در حقیقت وہ بھی یوں نہ سمجھیے کہ محض وہ جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دے کر آدمی فارغ ہو گیا، یہ دوسری زکوٰۃ جو ہے یہ تو ناداروں پر بھی فرض ہے۔ اب فرض کو اس معنی میں نہ لیجیے کہ جو فقہی اصطلاح ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس ایک روٹی ہے، اگر کوئی بھوکا آ گیا ہے تو کیا اسے شیئر کرنا چاہیے اس روٹی کو اس کے ساتھ یا نہیں؟ نہیں کرتا ہے تو شقی ہے،
بدبخت ہے، بخیل ہے، خود غرض ہے، کرتا ہے تو یوں نہیں کہہ سکتا مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میرے پاس ہولان ہول کہاں ہوا ہے، 7 تولہ سونا میرے پاس تھوڑا یہ کہ میں تمہیں کچھ دوں، اس میں سے روٹی جو ہے اس کا آدھا ٹکڑا یا چوتھائی تمہیں بھی دوں، یہ دلیل نہیں۔ اس لیے اصل شے تو وہ ہمدردی، اصل شے معاصات ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دین کی اصل حقیقت تو وہاں سے سمجھیے۔ تو یہ 2 چیزیں یہاں پر فرمائی، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، انہوں نے کہا نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے، ہم کھلاتے نہیں تھے کھانا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اب یہ تیسرا جرم ہے۔ خوض اور غور، آج میں نوٹ کر رہا تھا کہ شروع میں نے گفتگو کی تھی، اس میں بھی غور و خوض کا لفظ آ گیا تھا تمہیدی گفتگو میں۔ اردو میں ہم یہ دونوں الفاظ جوڑ کر بولتے ہیں، غور و خوض۔ بڑے غور و خوض کے بعد پھر یہ جو ریزولوشن ہے وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ غور اور خوض دونوں الفاظ عربی زبان کے، ان کا مفہوم کیا ہے، جڑ کر کیوں آتے ہیں؟ دونوں کے معنی ہے گہرائی میں اترنا، لیکن غور کہتے ہیں خشکی میں گہرائی میں اترنا، اور خوض کہتے ہیں پانی کی گہرائی میں اترنا، غوطہ لگانا۔ تو گویا کہ خشکی اور تری دونوں کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش، یہ غور و خوض ہو گیا۔ اسی لیے جب خشکی میں زمین پر کوئی چیز گہری گڑھے کے مانند ہے، اسے غار کہتے ہیں۔ خشکی کے اندر گھس جاتا ہے انسان، اس غار کے اندر جب جاتا ہے تو گویا کہ زمین کے اندر، زمین کے پیٹ کے اندر وہ ایک جگہ ہے اس کی کہ جس میں وہ ہے، تو اسی لیے اس کو غار کہتے ہیں۔ تو غور ہے خشکی کے اندر گہرائی میں اترنا، اور خوض ہے پانی میں غوطہ لگانا، پانی کے اندر گہرائی میں اترنا۔ لیکن خوض کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں ہر جگہ مذمت کے یعنی مقام میں آیا، مقام ذم میں۔ اس سے مراد ہے کٹ حجتیاں کرنا، مین میخ نکالنا، خواہ مخواہ کی باتیں، ہنسی دل لگی۔ داعی حق ہے، وہ بات آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کو خیر کی طرف دعوت دے رہا، آپ اس میں مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ وہی جو جس کا نقشہ تھا کہ جب کہا گیا علیہا 19، ایک نے کہا جی 9 کے لیے میں کافی ہوں، باقی یا میں 10 کے لیے کافی ہوں، 9 کا بندوبست کر لینا۔ ایک نے کہا 17 میرے لیے چھوڑ دینا، 2 کا صرف بندوبست کر لینا۔ اب یہ اس میں اڑا رہے، گویا کہ توجہ نہیں ہے، چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش، باتوں میں اڑانے کی کوشش، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر توجہ کرے، اس پر غور کرے۔ تو خوض کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے بالعموم قرآن مجید میں اس مقام ذم میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شے کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی طرف عدم توجہی کی روش اختیار کرنا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اب دیکھیے یہاں پر بھی بڑی پیاری بات ہے، مع الخائض، عام طور پر یہ کسی مجلس میں ہوتا ہے، تنہا آدمی اس طرح کی روش اختیار نہیں کرتا۔ کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب اس طرح کے چند وہ کھلنڈرے قسم کے لوگ جمع ہو تو پھر اب ایک سے ایک چست جو ہے فقرہ کرتا ہے، ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نمبر سکور کرتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جو ہے استہزاء والی بات کی ہے، کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تنہا آدمی کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ تو فرمایا ان کا قول کیا ہوگا تیسرا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم تو انہی میں کہ جو اس طرح کی وہ ہنسی ٹھٹھے کے اندر لگے رہے، مذاقی اڑاتے رہے، ہم نے توجہ نہیں کی، ہم مین میخ نکالتے رہے، ہم جو ہے فکرے ہی چست کرنے میں لگے رہے، ان لوگوں کے ساتھ مشغول رہے جو اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا و سزا کے دن کا انکار کرتے تھے۔ یہاں یہ چیز آئی ہے آخری مرحلے میں، ابھی آگے چل کر یہ مضمون دوسری مرتبہ آئے گا، وہاں میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو یہاں جہنم میں کسی کے جھونکے جانے کے لیے یہ 4 جرائم آئے، اور در حقیقت ان چاروں کا مجموعہ مراد ہے۔ یہ ایک کردار ہے، ایک مزاج ہے۔ وہ اس وقت خاص طور پر جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی، وہ کردار بالفعل موجود تھا، لوگوں کے سامنے تھا، لوگ دیکھتے تھے کیسے ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فقرے چست کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تھا، اور ان کا کردار سامنے تھا، ان کا بخل سامنے تھا، اور خاص طور پر ولید ابن مغیرہ کا معاملہ۔ تو فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ہم اسی مشغلے میں رہے یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا۔
یقین قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ لفظ موت کے لیے آیا ہے، یقینی شے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ موت سے زیادہ انسانی زندگی کے لیے اٹل حقیقت اور کوئی نہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو، اور آخرت کا انکار کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، رسالت کا انکار کرنے والے بھی ملیں گے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی، یہ زندگی کی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے، لہذا یقین الیقین گویا کہ وہ سب سے زیادہ یقینی شے، حتی تان الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی بات واقع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ یقینی شے، یقینی چیز یعنی موت نے ہمیں آ لیا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو نہیں نفع پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش، شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت، یعنی جب ان کا اپنا کردار یہ تھا تو اب اس میں ایک طرف تو نفی کی جا رہی ہے کہ ان کا ایک مستقل جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کئی مرتبہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں کفار میں بھی مختلف قسم کے لوگ تھے۔ ایک بڑی قدر قلیل اقلیت جو ہے ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو خدا کا سرے سے انکار کرتی تھی، اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو خدا کو مانتی تھی، بلکہ یہ مانتی تھی کہ خالق وہی اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا زمین کو بھی، آسمان کو بھی، چاند کو بھی، سورج کو بھی، لیکن اس کے ساتھ کچھ جو چھوٹے معبود ہیں آلہہ، ان کو بھی ماننا، مشرک تھے۔ ظاہر بات ہے کہ مشرک اس کو کہتے ہیں کہ جو شریک کرتا ہو اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کا انکاری نہیں ہوتا، وہ منکر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی کے وجود کی نفی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور ان کے ہاں سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا آخرت کے بارے میں بھی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سرے سے انکار کرتے تھے، جن کا ذکر آئے گا اگلی صورت کے اندر، کوئی آخرت نہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر وہ تھے کہ جو یہ کہتے تھے آخرت تو ہے، لیکن ہمارے یہ چھوٹے معبود جو ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی جو ڈنڈوت کرتے ہیں اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے استھان بنائے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت یہ مورتیاں نہیں، یہ مورتیاں تو صرف علامت کے طور پر ہیں، اصل میں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ساتھ اپنے ایک ذہنی رابطے کے لیے ہم نے یہ شکلیں بنا لی ہیں، مورتیاں بنا لی ہیں۔ وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، بڑی لاڈلی ہیں، بڑی پیاری ہیں، وہ جس کی سفارش کر دیں گی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہم ان کے لیے یہ جو بھی ہم نے مراسم عبودیت جو ہے ان کے لیے ہم نے اس لیے اختیار کیے تاکہ وہ راضی ہو جائیں، وہ سفارش کریں گی، ہمارا بیڑا پار ہو۔ یہاں گویا کہ اولاً تو بالکل جو ظاہر و باہر ہے ان کے اس عقیدہ شفاعت کی نفی، اس کو تو آپ کہیں گے شفاعت باطلہ ہو گئی۔ باقی یہ کہ میں نے آج غور کیا، اسی آیت سے دیکھیے دو مختلف نتائج نکالے گئے ہیں۔ بہت سے حضرات نے بلکہ اکثر نے تو اس سے شفاعت کا اثبات کیا ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نہیں فائدہ پہنچائے گی انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش، گویا کہ ثابت ہو گیا کہ سفارش کرنے والے بھی ہیں، سفارش بھی ہے، لیکن وہ ان کے حق میں مفید نہیں۔ الفاظ جو ہے آیت کے وہ بول رہے ہیں، نتیجہ یہی نکل رہا ہے، اور یہی اہل سنت کا، اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ جو ہے یہی موقف ہے، یہی عقیدہ ہے، سفارش ہے، شفاعت ہے۔ لیکن شفاعت باطلہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی کا اتنا زور ہے اللہ پر کہ وہ اپنی بات منوا سکتا ہے اپنے غلبے کی بنیاد پر، یا یہ کہ شفاعت جو ہے حق کو ناحق کر دے گی یا ناحق کو حق کر دے گی، یا اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت یا اذن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شفاعت باطلہ کے تصورات ہوں گے۔ باقی شفاعت تو اپنی جگہ ہے، شفاعت ہر مومن بندہ کرے گا، اور یوں جان لیجیے شفاع کسے کہتے ہیں، والشفع والوتر، ایک ہوتے ہیں وہ اعداد کہ جو جفت ہوتے ہیں، دو دو، وہ ہے شفاعت، اور شفاعت جو ہے وہ سفارش ہے، دنیا میں بھی ہم سفارش کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شفاعت حسنہ، ایک شفاعت سیئہ ہے۔ آپ نے حق کو ناحق بنانے کے لیے یا ناحق کو حق کرنے کے لیے شفاعت کی ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں آیا ہے، تو آپ نے اپنی عاقبت برباد کی ہے۔ لیکن اگر کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، کسی حق کو مبرہن کرنے کے لیے آپ نے سفارش کی ہے، کسی صحیح بات کو واضح کرنے کے لیے آپ نے کہیں جا کر
کسی سے کوئی کچھ کہا ہے، اس میں آپ کے لیے نیکی ہے، خیر ہے، آپ کو اس سے اجر ملے گا۔ اسی طریقے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ فلاں بندے کو بخش دے، یہ بھی شفاعت ہے، اس کا اپنا عمل اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، یہ شفاعت ہے۔ تو شفاعت کا مطلقاً انکار در حقیقت کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور قیامت میں بھی شفاعت ہوگی۔ انبیاء بھی کریں گے، صدیقین بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین اہل ایمان بھی کریں گے، اور یہ تمام احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی ایک لمٹس ہے، ایک تو یہ کہ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ شفاعت کرے گا، جس کے حق میں اجازت ہوگی اس کے لیے شفاعت کی جائے، یہ نہیں کہ مطلقاً جس کا جی چاہے، جس کے لیے چاہے وہ شفاعت کر دے۔ اس میں ذرا سا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کی ضرورت کیا ہے۔ اگر برسر عام ایک بات کہی جا رہی ہے، یوں سمجھیے ہمارے ذہن میں نقشہ اصل میں آتا ہے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ جیسے دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں، ایک طرف مجرم یا ملزم کھڑا ہے، دوسری طرف پروزیکیوشن والے کھڑے ہیں، اب ان کے سامنے اگر وہ جو جج ہے وہ کہ بھئی آپ اس کی سفارش کر سکتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کی کیا سفارش ہوئی، تو آپ ہی نے سفارش کی ہے خود ہی، یہ تو جج ہی کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، تو پھر یہ کہ ان کا پھر کیا مقام ہے، ان سے کہلوانے کا فائدہ کیا ہے۔ حقیقت میں اس میں جو چیز مضمر ہے اور جو چیز ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہے، یہ چیزیں اس طرح واضح نہیں ہوں گی۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخفاء کے ساتھ اپنے نیک بندوں کو اجازت دی جائے گی کہ فلاں کے حق میں اگر آپ شفاعت کرنا چاہیں تو کر دے۔ باقی لوگوں کے سامنے وہ معاملہ اسی اعتبار سے آیا تھا کہ اللہ کے اس ولی نے یا اللہ کے اس نبی نے یا اللہ کے اس نیک بندے نے سفارش کی ہے، لیکن یہ ہوگا اللہ کی طرف سے اذن کی بنیاد پر، بغیر اذن اجازت میں شفاعت نہیں ہے۔ اس کا کوئی تصور اگر ذہن میں ہے تو وہ باطل ہے۔ بہرحال اپنی جگہ پر شفاعت کا اس بات یہ اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ عقائد میں سے، البتہ جنہیں کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ توحید کا مسالہ ہو یا کچھ اصول پرستی کا مسالہ کچھ زیادہ لگ جاتا، تو جب وہ نفی کلی پر آتے ہیں تو بہت سی چیزیں کہ جو نصوص سے ثابت ہیں ان کا بھی وہ انکار کرنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مجھے اس آیت میں ملی کہ اس آیت کا ظاہر تو بول رہا ہے، اس بات شفاعت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ان کے حق میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش مؤثر نہیں ہوگی، فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ گویا کہ اس بات ثابت ہو رہا ہے کہ شفاعت بھی ہے اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں، لیکن یہ کہ ایک اصول ہے نفی الشیء بنفی لازم ہی، کسی شے کے جو لازمی اس کا نتیجہ نکلتا ہو اس کی نفی کے ذریعے سے اس شے کی نفی مراد ہوتی ہے۔ جیسے امرؤ القیس کا ایک ہمارے جدید مفسرین میں سے ایک صاحب نے مصرع نقل کیا ہے، لا یہتدی بمنارہ، اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں لے سکتا، اور در حقیقت میں نفی کرنی مینار ہے ہی نہیں، لا یہتدی بمنارہ، اس کے میناروں سے کوئی ہدایت نہیں ملتی، یعنی وہاں کوئی مینار ہے ہی نہیں جن سے ہدایت ملے۔ اس کو دلیل بنا کر کہا گیا ہے کہ اس میں در حقیقت شفاعت کا انکار مطلق ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے ثابت ہے شہادت، یہ جہاں تک کہ اس کا شفاعت کا اس بات ہے، اور احادیث تو اس میں صریح ہے۔ البتہ یہ کہ ہر شے کے ایک لمٹ ہے، اس کو حدود کے اندر رکھیے تو بات صحیح ہے۔ اس کو یہ سمجھ لینا کہ کوئی اپنے زور سے اور اپنے قوت سے اور اپنے قہر سے، اب جو ہمارے عوام الناس کے اندر جو تصورات ہیں، خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اب یہ بتائیے اس کو بھی جب آپ تعویل کرنے پر آئیں گے تو وہ تعویل بہت سی ہو سکتی ہے اس کی، لیکن ایک عام آدمی اس کا نتیجہ کیا نکالے گا؟ اس کے دل کے اندر جو خیال اس کے ذریعے سے پیدا ہوگا وہ یقیناً اس کے لیے بہت بڑی گمراہی کا، عملی اعتبار سے بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اس اعتبار سے اس میں اعتدال کی ضرورت ہے، نہ وہ تصور شفاعت کا جو کفار و مشرکین کے شفاعت باطلہ کے ساتھ جس کے ڈانڈے جڑ جائیں، نہ اس کی وہ نفی مطلق کہ اس کا سرے سے انکار کر دیا جائے، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ تو شفاعت ہے نا، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کے اذن سے؟ تو معلوم ہوا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور یہ بات کوئی کہے کہ کسی کا اتنا حق ہے اللہ پر کہ وہ اپنے اس حق کے حوالے سے حق کو باطل یا باطل کو حق کروا لے گا، یہ بھی شفاعت باطلہ کا تصور ہے۔
باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے استدعا، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف فرما دے تجھے اختیار ہے، باقی یہ اپنے اعمال کے ذریعے سے تو یہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہی۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کے اختتام پہ آتا ہے، حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت میں کہیں، تو یہ انداز ہے، در حقیقت وہ استدعا ہوگی، وہ ایک طرح کی دعا ہوگی جیسے کہ ہم اب یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ تو یوں اصولی طور پر تو کہا جا سکتا ہے صاحب ان کے اپنے اعمال ہیں، ان کا اپنا کردار ہے، ان کے اپنے کرتوت ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے، تو پھر یہ استغفار بیکار ہوگی، پھر یہ کاہے کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں؟ تو بین کی ضرورت ہے، خیر الامور اوساطھا، ان دونوں انتہاؤں کے مابین اعتدال کے روش اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم عن التذکرۃ معرضین۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اس کے بھی دو مفہوم سامنے آئے ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اس تذکرہ سے اعراض کیوں کر رہے؟ یہاں گویا کہ ایک فعل کو محذوف ماننا ہوگا، ما لہم، انہیں کیا ہوا، تراہم عن التذکرۃ معرضین، تراہم معرضین عن التذکرہ، انہیں کیا ہو گیا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ تذکرہ، یہ یاد دہانی، وما ہی الا ذکریٰ للبشر نذیرا للبشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں ہے، ان کا پورا 40 برس کا 42 کا سالوں کا جو ہے ان کو تجربہ ہے، ان کا کردار ان کے سامنے ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ پھر کیا ہو گیا ہے، کیا افتاد پڑی ہے انہیں، کیا ان کے لیے یہ آفت ان پر آئی ہے؟ تو گویا کہ یہاں پر یہ ماں جو ہے یہ ایک طرح سے سوالیہ اس معنی میں ہے کہ انہیں کیا حاصل، کیا ان کو سبب بن گیا ہے، کیا بپتا پڑی ہے کہ یہ اعراض کر رہے ہیں اس تذکرہ سے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ما حصل لہم معرضین عن التذکرہ، یہ گویا کہ یہ حال پڑا ہے لہم سے، لہم کی ضمیر مجرور سے، کہ یہ انہیں حاصل کیا ہوا، یہ جو اعراض کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا انہیں؟ ما لہم، یہاں پہ لام چونکہ آیا ہے اور لام آتا ہے کسی کے حق کے اندر کوئی شے کسی کے لیے مثبت طور پر مفید اور فائدہ مند ہونا، ما لہم عن التذکرۃ معرضین، یہ غور نہیں کرتے انہیں کیا ملے گا اس تذکرے سے، اتنی بڑی دولت سے اعراض کر کے انہیں کیا ملے گا، کیا ہاتھ آئے گا۔ بہرحال دونوں کا مفہوم جو ہے ایک اعتبار سے یکجا ہو جاتا ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، یہ ان کے اعراض کا نقشہ کھینچا گیا ہے، گویا کہ وہ ایسے گدھے ہیں کہ جو مستنفرہ بدک گئے ہیں، ڈر کر بھاگ رہے ہیں، فرت من قسورہ، جو بھاگ رہے ہیں شیر کو دیکھ کر۔ اور یہاں پر گدھے کے لفظ کی بجائے اگر آپ کے ذہن میں کہیں زیبرا کا لفظ آ جائے، اس لیے کہ ایک ہی فیملی ہے، گھوڑا گدھا زیبرا، اور کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو افریقہ کی فلموں میں تو جس طریقے سے یہ دوڑتے ہیں، ان کے پورے ان میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں زیبرے ہوتے ہیں، اور انہیں جدھر سے خطرے کی بو آتی ہے، کہیں شیر کی بو آ جائے، پھر جو یہ دوڑ ان کی لگتی ہے، تو وہ واقعہ یہ ہے کہ فرت من قسورہ، اس کی یہ تصویر جو ہے وہ اس میں آئے گی کہ یہ ایسے بھی دک رہے ہیں اس اللہ کے کلام کو سن کر، جیسے کہ وہ گدھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں شیر کی بو پا کر یا شیر کی آواز سن کر۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، اور یہ اعراض کی کیفیت کیا ہے؟ کأنہم حمر مستنفرہ، حمار کی جمع حمر، گدھے، یا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے انہی کے قبیل کی شے وہ زیبرا ہے۔ فرت من قسورہ، اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، قسورہ فعملہ کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، قصر سے، اور قصر کے اصل معنی ہے قہر، ایسی شے جس سے خوف آئے، جس سے بھاگے، اسی لیے اس کو عام طور پر شیر کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے شیر اس کے معنی۔ باقی بعض حضرات نے تابعین میں سے شکاری کے معنی بھی کیے ہیں، شور اور ہنگامہ بھی جب ہوتا ہے اس سے بھی جانور بھاگتا ہے، اسی طریقے سے بڑے ڈیل ڈول والے انسان کو بھی قصر کہا جاتا ہے، اور اس سے پھر یہ قسورہ جو ہے لفظ بنا ہے، اور یہ یعنی
کسی بھی باروب چیز کے لیے جس سے کہ خوف آ رہا. تو فما لهم عن التذکرۃ معرضین کانہم حمر مستنفرہ. مستنفرہ نفرت سے، اور نفر کہتے ہیں بھاگنے کو، نکلنے کو، چل پڑنے کو. استنفار یہ گویا کہ باب استفعال سے، مستنفرہ کہ جو بدک گئے ہو، خوف زدہ ہو کر، فرت من قسورہ شیر کی بو پا کر یا شیر کو دیکھ کر دوڑے ہو. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. حقیقت یہ ہے، اب یہاں بل جب بھی آتا ہے تو ایک خیال کی نفی کر کے اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے میں کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر، کوئی اعتراض وہ تو پیش کرتے تھے، اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کے لیے، اپنے عوام کو بھی مطمئن کرنے کے لیے. فرمایا اصل وجہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے صحیفے مل جائیں کھلے ہوئے، بالکل روشن، تابناک، کھلے ہوئے. اس کے دو معنی لیے گئے. ایک تو اگر آپ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 124 ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کے پاس ہماری آیات آئیں اور ان کو پڑھ کر سنائی گئیں تو انہوں نے یہ کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ ملے جو اللہ کے رسولوں کو ملی ہے. یعنی کتاب انہی پر کیوں اتری؟ ان میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا؟ اب میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں جس انداز میں وہ بات کرتے تھے. جیسے کہ قرآن مجید میں وہ کہتے تھے کسی بڑے رئیس پر کتاب نازل ہوتی، کسی چودھری پر، کسی سردار پر، کسی سرمایہ دار پر، جس کی عزت ہوتی، جس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے، اس کی بات سنتے. یہ یتیم، اس کے پاس تو اپنی دولت بھی کچھ نہیں، بیوی کی دولت ہے، پھر اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. ظاہر بات ہے وہ بھی معاشرہ، اگرچہ وہاں کوئی حکومت اس معنی میں نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی، لیکن آرگنائز سوسائٹی تھی، عہدے تھے، مختلف لوگوں میں منقسم تھے. جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس عہدہ تھا، قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے، خوب بہا کتنا ہوگا. اسی طرح ابو لہب کے بارے میں یہ کہ خزانہ جو تھا بیت اللہ کا وہ اس کی تحویل میں تھا، وہ گویا کہ وہاں کا وہ فائننس منسٹر کہہ لیں آپ اسے، جو بھی اسے کہیں، وہ تھا افسر خزانہ کہہ لیجیے، چلیے کم سے کم یہ تو تھا، ٹریجری آفیسر تو تھا وہ بات. تو وہاں عہدے تھے. حضور کے پاس نہ کوئی عہدہ دنیاوی جس کو وجاہت کہتے ہیں، جو بھی کچھ تھا وہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی نیکی، کھلی کتاب کے مانند آپ کی سیرت. باقی دنیا کے اندر جن چیزوں کی قدر و قیمت ہے وہ تو یہ ہے کہ روپیہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، وجاہت ہو، کوئی منصب ہو، ان میں سے کوئی شے نہیں تھی. تو یہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور قرآن مجید میں ان کے قول نقل ہوئے. تو ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ وہ چاہتے ہیں یہ قرآن جیسے انہیں دیا گیا ہمیں بھی دیا جا سکتا تھا. آج کا کوئی نوجوان کہے گا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اتنے ارب نسخے قرآن مجید کے پرنٹ کر کے ہر انسان کے پاس دے دیتا، معجزے کی شکل میں بھی آتی ہے اور ہر ایک کو معلوم ہو جاتا واقعی اللہ کا کلام ہے. یہ چپکے چپکے ایک ہی شخص کو جو ہے وہی کی جا رہی ہے اور اس شخص نے جو ہے اس کو پھر پیش کیا ہے کہ کیا ضرورت تھی اس کی. تو ایک مفہوم تو یہ ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. ایک رائے کہ جو تابعین سے منقول ہے، وہ روایت ہے تفسیری، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد ہم آپ کی بات مان لیں گے، بشرطے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی مرتبہ ان کے بہت سے مطالبے تھے، ہمیں ایسے معجزے دکھائیے. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. تو یہ تمام ان کے مطالبے تھے کہ آپ آسمان پہ چڑھ کر دکھائیں، کتاب لے کر اترتے ہوئے نظر آئیں، آپ اس سنگلاخ وادی میں فوراً ایک چشمہ نکال کر بہا دیجئے، آپ یہاں پر ایک کھجوروں کا اور انگوروں کے بیلوں کا باغ جو ہے اچانک آپ کے لیے ہو جائے، ایک محل ہو سونے کا بنا ہوا آپ کے لیے، تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. ایسے ہی ان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر ایسا ہو کہ ہم رات کو سوئیں اور ہر شخص کو صبح اس کے تکیے کے نیچے خط ملے اللہ کی طرف سے کہ واقعتاً محمد میرے رسول ہیں، اور اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں دوزخ سے چھٹکارا مل جائے گا.
سقر سے نجات مل جائے گی تمہیں اگر تم ان پر ایمان لے آؤ، ان کی تصدیق کرو۔ اگر ایسا ہو جائے مان لیں گے، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن دکھائیے تو صحیح نہ کچھ۔ تو یہ جو ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یعنی در حقیقت ان کا سبب تو کچھ اور ہے، وہ سبب کیا ہے وہ آگے آ جائے گا، لیکن در حقیقت یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ کلا، ہرگز یہ بات ہونے والی نہیں، اس کا ہم فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے آپ کو سورہ انعام کی وہ آیات سنا چکا ہوں۔ اے نبی ایسا معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے، وہ دور گزر گیا، وہ ابھی نوع انسانی کا بچپنے کا دور تھا، ابھی لڑکپن کا دور تھا، وہ حسیات کا دور تھا، محسوس جو معجزے ہیں وہ دکھائے گئے۔ اب نوع انسانی عقلی اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے، اب عقل سے بات ہوگی، عقل سے سمجھو، اور جسے نہیں سمجھنا ہے وہ دفع ہو، جس کو سمجھنا ہے وہ اپنی عقل سے، دل کی آنکھ سے دیکھے۔ اب یہ سر کی آنکھ سے دیکھے جانے والے معجزے نہیں دکھائے جائیں گے، کلا، نہیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہاں اب وہ آیت آئی ہے بل لا یخافون الآخرہ، اصل سبب یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف نہیں۔ یہ ہے وہ در حقیقت ایک اہم آیت جس سے کہ اس سورہ مبارکہ کا اب ایک ربط قائم ہوگا سورہ قیامہ کے ساتھ بھی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ۔ لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے آج آپ اچھی طرح سمجھیں۔ ولید بن مغیرہ کی جیسے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے کہ کیسے وہ پہنچ گیا تھا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے حضور کی رسالت کو پہچان لیا، قرآن کا کلام اللہ ہونا اس پر منکشف ہو گیا، نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، نہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں پہنچ کر کیا شے تھی کہ جس نے پھر اس کو روکا ہے؟ آخرت کا خوف نہ ہونا، سارا علم، سارا انکشاف حقیقت زیرو ہو کر رہ جاتا اگر آخرت کا خوف ہو۔ یہی معاملہ عمل پہ ہے، ہم مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے۔ فلسفے یاد ہیں، حکمت جو ہے اس کے درس دے سکتے ہیں، ساری فقہ پڑھی ہوئی ہے، حدیث جو ہے وہ پوری نگاہوں کے سامنے ہے، قرآن پورا یاد ہے، مفہوم بھی ذہن میں ہے، پھر بھی غلط کام ہو رہا۔ کیوں ہو رہا؟ معلوم ہے علم پہ کوئی کمی نہیں ہے، فہم پہ کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں جہاں بھی آپ تجزیہ کریں گے معلوم ہوگا کہ در حقیقت جو شے انسان کی گمراہی کا اور عمل کی اس کے کج ہونے کا اصل سبب بنتی ہے وہ آخرت کا خوف نہ ہونا۔ اب یہاں پر بھی نوٹ کیجیے، خوف ایک ہے، آخرت کا ایمان، ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ شفاعت باطلہ کا تصور ہے، اس نے خوف ظاہر کر دیا۔ یہ جو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آخرت سے انحراف جو ہے وہ صرف اس شکل میں نہیں ہوتا کہ آپ انکار کر دیں کوئی آخرت نہیں ہے، یہ تو ایک آخری شکل ہے کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں، لیکن ایک وہ ہے جو کہتے ہیں بھئی شاید ہو، کچھ لگتا تو ہے، کچھ ہوگا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کوئی یقین نہیں ہوتا، دل نہیں ٹھکتا۔ ایک اس سے بھی آگے کی باتیں مانتے ہیں کہ ہے، لیکن ہمارے سفارشی ہے وہ بچا لیں گے، خوف کہاں رہا؟ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کا ہے کا؟ ظاہر بات ہے کہ اب کوئی پکڑ کا احساس نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں، یا یہ کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ہم فلاں کے امتی ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، ہمیں تو وہ جہنم میں ڈالے گا بھی تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن، دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اپنے اس عدل کا ایک جھوٹا نقشہ پیش کرنے کے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ورنہ ہم جہنم کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارا تو پیدائشی حق ہے، برتھ رائٹ ہے۔ یا یہ کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ نے سب کچھ دیا، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں آخرت میں بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، ورنہ یہاں دنیا میں کیوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتا؟ اور آخری یہ کہ جی یہ ساری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو بڑا نکتہ نواز ہے، بڑا شفیق ہے، رحیم ہے، ودود ہے،
اب یہ ہے ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اب یہ جو ہے انکار کر رہے ہیں آخرت کا، اور کس کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے. یہ تمام شکلیں ہیں کہ ایمان ہے آخرت پر، اقرار ہے، خوف نہیں ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. اصل بات کیا ہے؟ آخرت کا خوف ان کے دل میں نہیں. یہ ہے جس کی وجہ سے یہ عین حق تک پہنچ کر دو چار ہاتھ جم کے لبے بام رہ گیا، محروم رہ گیا انسان. اس کا سبب یہ ہے. تو ولید بن مغیرہ جس کا کردار اتنی تفصیل سے اس صورت میں زیر بحث آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. پھر دیکھیے سورۃ اللیل جو آخری پارے میں، اب زیادہ دور ہم نہیں رہے، ویسے یہ کہ اس کا میں نے جمعے میں بھی درس دیا ہے مختلف مواقع پر. وہ تحسیر کا فلسفہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کھل کر اس میں آیا ہے. تین اوصاف لائے گئے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. بالکل تقابل ہے اس میں. وہ شخص جس میں عطا کا وصف ہے، سخاوت ہے، ہمدردی ہے، اور واتقا، اس کے اندر ہی ایک احساس ہے مسئولیت کا، اسے اندر ہی ایک احساس موجود اب محسوس کرتا ہے وہ اپنے باطن میں، اپنی فطرت میں، کہ جواب دہی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہو نہیں سکتا. اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں اور کوئی جواب طلبی نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو. تو جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اسی کے نتیجے میں ہوگا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. جس شخص میں یہ اتقاء موجود ہوگا اور بخل سے وہ بچ گیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. تصدیق بالحسنیٰ کی کٹھن وادی جو ہے وہ وہی طے کر سکے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی پر آسانی کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سب سے بڑی آسانی کی جگہ جنت میں پہنچا دیں گے. برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، میں یہاں توجہ دلا رہا ہوں اتقا اور استغنا. استغنا ہے لا ابالیانہ پر، پرواہ نہیں. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، پرواہ نہیں. ادھر گئے فقرہ چست کر دیا، احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کا دل توڑا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جسے فوراً احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کے احساسات کو مجروح کیا ہے، جاتا ہے معافی مانگتا ہے، کوئی تلافی کی کوشش کرتا. ایک وہ جنہیں پرواہ نہیں، اس پر فکرہ چست کیا، اس کی غیبت کر دی، اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیا، اس کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا، اس پر کوئی تہمت جڑ دی، جو چاہ کر رہے، پرواہ نہیں ہے کہ کوئی جواب نہیں بھی. یہ ہے استغنا، گویا کہ لا ابالیانہ پن، لا ابالی، کوئی پرواہ نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. یہاں سے اب تک تکذیب ہوگی، یہاں سے لوٹا ہے وہ شخص ولید ابن مغیرہ. تصدیق بالحسنیٰ کی جو وادی ہے اس کو طے نہیں کر سکا، تکذیب بالحسنیٰ جو ہے اس کے اندر گرفتار ہو گیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. تو اس کو ہم آہستہ آہستہ رفتہ تنگی میں پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ تنگی کی سب سے بڑی جگہ جہنم، اس میں پہنچا دیں. اسی میں ذرا چند پوائنٹس اور آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آیات 9 اور 10، یہ چونکہ پچھلے دنوں جمعے کے خطبات میں تفصیل سے یہ باتیں آئی ہیں. وہاں جو آخر میں خطاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. آگے فرمایا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. تقابل کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے لیے تبشیر ہے، بشارت ہے، ان کے لیے ایمان اور عمل صالح دو اصطلاحات آئی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور جو دوسرا رخ ہے اس کے لیے ایک لفظ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ ایک پلڑے میں وہ سب کچھ ڈالیے، تو دوسرے پلڑے کے اندر اگر صرف آخرت کا یقین جو ہے وہ نہیں ہے تو گویا کہ وہ ہم وزن ہو جائے گا. ہدایت کے لیے وہ سب کچھ، اور ضلالت کے لیے محض یہ بات کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اسی میں ایڈ کر لیجئے، چونکہ پچھلی مرتبہ وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ انعام کی،
8ویں پارے کے آغاز میں وہ فتنہ جو ہے کہ ہم نے اس کو تعداد کو فتنہ بنا دیا ہے، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، وہ یہ فتنہ آزمائش قدم قدم پر رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے خود ہر نبی کے لیے دشمن کھڑے کر دیے، شیاطین جن بھی شیاطین انس بھی، جو ایک دوسرے کو بڑے بڑے سنہری اور ملمع قول جو ہیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے۔ ابو جہل کو جو اجازت ملی ہوئی ہے مخالفت کی، ابو لہب کو جو اجازت ملی ہوئی ہے، تو بغیر اذن رب وہ کر سکتے تھے؟ تو اذن رب اگر ہے تو کسی مصلحت کی بنیاد پر ہے، وہ مصلحت کیا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ گویا کہ اصل جو ڈفرینسیشن کا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کون آخرت کو مانتا کون نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا، میں نے یاد ہوگا کہ الفاظ استعمال کیے تھے پولرائزیشن اور آئونائزیشن۔ اب سوڈیم کلورائڈ NaCl، آپ جب اس کو ہائیڈرولائز کریں گے تو اس میں سے Na آئنز ایک طرف جائیں گے، کلورین کا آئنز ایک طرف جائیں گے۔ یہ جو فتنہ ہے در حقیقت، اور یہ فتنہ مختلف شکلوں کے اندر سامنے آتا ہے، آزمائش جو ہے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے سامنے آتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ آئونائزیشن ہے، آپ کی پولرائزیشن ہے۔ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ایک طرف ہو جائیں۔ گویا کہ کسی اور شے کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، نہ ایمان باللہ کا، نہ ایمان بالرسالت کا، نہ اخلاق حسنہ کا یا اخلاق سیئہ کا۔ اصل شے، کانٹے کی بات، اصل جو ہے فیصلہ کن شے وہ کیا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ یہ لوگ ایک طرف ہوتے چلے جائیں، مائل ہو جائیں، ان فتنہ پروروں کی طرف ان کا رجحان ہو جائے، ادھر ہی ان کی پولرائزیشن ہو جائے۔ کن کی؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اپنی اس کفر کو اور اپنی تمام ضلالت کو اس کے ساتھ راضی بھی ہو، اور جو بھی انہیں جمع کرنے ہیں اپنے اعمال سیئہ وہ جمع کر لیں۔ جو کمائی کرنی ہے برے اعمال کی وہ کمائی بھرپور طریقے پر کر لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل شے جو ہے، جو کارڈینل پرنسپل ہے، جو درمیان میں تقسیم کر دینے والی اصل شے ہے، وہ آخرت کا ایمان، اور ایمان بھی وہ جو اس یقین کے ساتھ ہو کہ وہاں اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، اللہ معاف بھی فرمائے گا، تو بہرحال وہ بھی کسی بنیاد پر معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر رحم فرمائے گا، جیسے آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں بھی ہے مرسی اپیل کے لیے بھی آپ کیسز جو ہے، اگرچہ اسلام میں تو وہ مرسی اپیل وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے، کسی وہ صدر مملکت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، عدالت سے بالا تر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مرسی اپیل جو ہے وہ بھی کسی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ صاحب جو ٹھیٹھ قانونی باتیں تھیں ان کے اعتبار سے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا، اس کی بچت نہیں ہے، پھانسی چڑھے گا یہ۔ لیکن کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وہ قانونی کے علاوہ ہیں، کچھ کنسیڈریشنز ہو سکتی ہے، کچھ کمپیشنیٹ قسم کے گراؤنڈز ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے حالات اس کے ایسے تھے جس میں وہ یہ غلط حرکت کر بیٹھا ہے۔ اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر مرسی اپیل کا بھی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بغیر کسی بنیاد کے کسی شخص کو جو ہے جس کی پھانسی کی سزا ہے اس کو ساقط کر دیا جائے، اس پر رحم کیا جائے۔ اس کی بنیاد ہوتی ہے، لیگل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اثر نو چھانتے ہیں اس پورے کیس کو۔ البتہ اب چھلنی جو ہے وہ اتنی باریک نہیں ہوتی جتنے کہ قانونی چھلنی ہوتی ہے، بلکہ وہ چھلنی ذرا نسبتاً اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ہاں جو بھی کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ ظاہر ہوگا، وہ انصاف کرنے والا ہے، نیکوکاروں کو جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، اس اصول کے تحت معاملات ہوں گے۔ اس یقین کے ساتھ جو آخرت کا ایمان ہے وہی ہے جو فیصلہ کن ہے، ہدایت کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو یہ آیت جو ہے یہاں اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، کَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ ساری ان کی دلیلیں، یہ کٹ حجتیاں، یہ استہزاء، یہ مذاق، یہ خوض، کُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کے خوف سے خالی ہو چکے، اور وہ میں عرض کر چکا ہوں
شفاعت کے مضمون میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی، جیسے ان کی اکثریت اللہ کو مانتی تھی، اور یہ مانتی تھی کہ وہی خالق ہے آسمان اور زمین کا، وہی چاند اور سورج کا بنانے والا ہے، کوئی تخلیق میں اس کا ساجی نہیں ہے۔ لیکن وہ چھوٹے چھوٹے معبود، شرک تھا ان کے ہاں، اس کے نیچے معبود ہے۔ اسی طرح ان کی اکثریت آخرت کو مانتی تھی، صرف یہ کہ یا تو یہ کہتے تھے دل نہیں جمتا، دل نہیں ٹھکتا، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یا انہوں نے غلط عقائد، غلط نظریات سے اس کو بالکل معطل کر کے رکھ دیا تھا، غیر مؤثر کر دیا تھا۔ وہ شفاعت باطلہ کا تصور، وہ اور نظریات جو میں گنوا چکا ہوں، یہی حال تو ہمارا ہے اس وقت۔ کس کو آخرت کی فکر دامنگیر ہے؟ آخرت ہمارا عقیدہ ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو، لیکن کتنی کچھ فکر ہے آپ کو؟ کل کے لیے گھر میں اگر دانے نہ ہو تو کتنی فکر ہوگی، اور آخرت میں کیا ہونا اس کی کتنی فکر ہے، اس کا جائزہ ہر شخص لے لے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کتنی کچھ تشویش، کتنا کچھ معاملہ جو ہے ہمیں دنیا کا اور دنیاوی ضرورتوں کا اور اپنی یہاں کی جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کا، ناک کٹ جائے گی اور مونچھ نیچے ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کتنا کچھ فکر ہے، ہر شخص جھانک لے، بات واضح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اصل میں قیاس کیجئے ان کو اصل حقیقتوں کو پس منظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ کسی اور دنیا کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ اسی دنیا کی باتیں ہیں، اور اس دنیا میں چیزیں پہلے بھی ایسی تھی جیسے آج ہے۔ لیگلی کوئی فرق واقع ہو گیا ہے کہ ہم نام لیوا ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان رکھتے ہیں، لیکن سوال یہ آخرت کا خوف کتنا ہے، یہ ہر شخص خود جھانکے اپنے گریبان۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ کلا انہ تذکرہ، کچھ نہیں، یہ تو صرف تذکرہ ہے، انہ تذکرہ۔ یہاں ہو کی ضمیر قرآن کی طرف بھی آ سکتی ہے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے، رسول اور کتاب یہ مل کر ایک ہی شے بن جاتے ہیں، ایک ہی مرکب ہے جس کے دو اجزاء ہیں۔ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، اور وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو فرمایا یہ تذکرہ، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، قرآن اپنے آپ کو تذکرہ، ذکرہ، تبصرۃ و ذکرہ لکل عبد منیب، اس بندے کے حق میں یہ تبصرہ اور تذکرہ مفید ہوگا جس کے اپنے اندر انابت ہے۔ باقی یہ کہ جس کا اپنا رخ دوسری طرف ہے، کجی کا طالب ہے، باغی شر ہے، اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، جو چاہے اس سے چیتا حاصل کر لے، یہ وہ لفظ جو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو چاہے اس سے تنبہ کا لفظ جو ہے متنبہ ہو جانا، تنبہ ہو جانا، جاگ جانا، ہوش میں آ جانا، نصیحت پکڑ لینا، تو فمن شاء ذکرہ، جو چاہے، کھلی بات ہے، کھلا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور یہاں پھر آ گیا ہے، لیکن یہ ہدایت کے قانون کا ایک جز ہے، دوسرا جز آگے آ رہا ہے۔ پہلے کیا آیا تھا؟ لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے آگے بڑھنا یا پیچھے ہو جانا، اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے، اٹس یور اون چوائس۔ کدھر جانا چاہتے ہو اس کا فیصلہ تم کرو گے، آگے بڑھنا چاہتے ہو خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، یا پیچھے رہ جانا چاہتے ہو، یہ تم خود فیصلہ کرو گے۔ وہی مضمون یہاں دوبارہ آ گیا، فمن شاء ذکرہ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ لیکن اب یہ دوسرا جو حصہ ہے اس ہدایت کے قانون کا، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکیں گے، تنبہ نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات میں اللہ کی قدرت اس طور سے مستولی ہے کہ کوئی شے بغیر اذن رب نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، کاسب ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن اس ارادے کا پورا ہونا بغیر اذن رب، بغیر تیسیر رب، بغیر توفیق رب ممکن نہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤں، یہ میرا ارادہ تھا، میں نہیں اٹھا سکتا تھا الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہتا۔ یہی میرا ہاتھ شل ہو جاتا، یہی میری نرز جو ہے وہ معوف ہو جاتی، یہ ہوا کا کتنا پریشر ہے، یہی پریشر مجھے ہاتھ اٹھانے نہ دیتا۔
100 راستے ہیں. There's many a slip between the cup and the lip. 1000 فرسنگست. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہر فعل یہاں 2 کمپوننٹس پر مشتمل ہے. یہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ تغابن میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے. جو شے ہم پر آ رہی ہے، وارد ہو رہی ہے. کسی نے اینٹ اٹھا کر مجھے ماری، اس نے اینٹ اٹھا کر ماری، وہ کاسب ہے. اینٹ مجھے لگ نہیں سکتی تھی اگر اللہ نہ چاہتا. اینٹ مجھے لگی ہے تو تبھی لگی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ لگے. یہ 2 کمپوننٹس ہوں گے تو بات پوری ہوگی. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس شخص نے اینٹ ماری، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے ماری. اسی طریقے سے ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارا فعل ہو گیا، لیکن وہ فعل وجود میں نہیں آ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. لہذا اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے کیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے کیا. اسی معنی میں فرمایا گیا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. اے مسلمانوں، یہ بدر میں جو تم نے 70 مار گرائے قرشی سردار، تم نے نہیں قتل کیا انہیں اللہ نے قتل کیا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اور اے نبی، آپ نے جو وہ مٹھی بھر کر کنکروں کی پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. معلوم یہ ہوا کہ کرنے والے ہم ہیں بظاہر، لیکن فاعل حقیقی اللہ ہے. تاثیر بظاہر زہر میں بھی ہے، تاثیر آگ میں بھی ہے جلا دینے کی، لیکن کوئی مؤثر حقیقی نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کے بغیر. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہدایت پا لینا، تنبہ حاصل کر لینا، نصیحت اخذ کر لینا، یہ بھی اذن رب کے بغیر ممکن نہیں. اس میں ایک ذرا اور باریک بات ہے، اس سے نیچے اتر کر، وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے لیکن پیچیدہ ایک مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کہہ دیا اور بات واضح ہو گئی. ارادہ ہمارا ہے، اس کی تکمیل اللہ کی طرف سے ہے. لیکن آیا ارادے کے پیدا ہونے میں بھی آخری فیصلہ کن شے، رجحان خیر کی طرف یا شر کی طرف، بھلائی کی طرف یا برائی کی طرف، ارادے میں بھی کوئی دخل اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ابھی اسی مسئلے کی ایک زیادہ گہری تہ جو ہے وہ باقی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کا فیضان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. ہمارے اندر اگر نیکی کا کوئی جذبہ بھی ہے تو اللہ نے پیدا کیا. یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ موقف ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اسی میں عافیت ہے. ذرا سا بھی اگر یہ غرہ ہو گیا کہ ارادہ میرا تھا، اللہ نے اس کو صرف پورا کیا ہے، اس میں بھی انسان کے غلط رخ پر پڑ جانے کا بہت شدید امکان موجود ہے. باقی تو وہ پیچیدہ مسئلہ ہے جبر و قدر کا، لیکن میں اس کا جو پریگمیٹک سائیڈ ہے، جو اس کا عملی پہلو ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس ارادے کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیے. پروردگار، نیکی کا ارادہ بھی تو نے ہی میرے اندر پیدا کیا. یا اللہ، یہ رجحان بھی تیرا ہی عطا کرنا ہے، تو نے ہی میرے لیے یہ راستے کھولے ہیں. کلیتاً جو خیر ہے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور اگر کوئی شر ہے تو اسے اپنی جانب منسوب کیا جائے. حالانکہ قانونی اعتبار سے لا حول ولا قوت الا باللہ، خیر و شر جو ہے اس کی قوتوں میں سے سب کی نفی ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے لیے مناسب رویہ وہ یہ ہے، خیر جو بھی ہے، چاہے عمل کا ہے، چاہے اس عمل کے ارادے کے حد تک پہنچ گیا ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کیجئے، اور شر جو بھی ہے اسے اپنی طرف اور اپنے نفس کی طرف منسوب کیجئے. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. یہاں بھی ہوا کی ضمیر کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بات کہی ہے جو کہ ہمارے تمام مفسرین کے تقریباً اجماعی موقف کے خلاف ہے. اجماعی موقف تو یہ ہے کہ ہوا یہاں پر مراد اللہ کی طرف ہے اور قریب ترین بھی ہے. الا یشاء اللہ، اللہ کے ساتھ ہوا. اور اہل کے 2 معنی ہوتے ہیں. اہل کسی شے کا مستحق ہونا، اس کے قابل ہونا، اس کے لائق ہونا، اور اہل کسی شے کا مالک ہونا، اس پر قدرت رکھنا. اہل خانہ، گھر والا، وہ اہل اس معنی میں. اور ایک یہ ہے اہل کہ یہ فلاں کام کا اہل ہے، اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے، اس کی استعداد ہے، اس کی قدرت ہے، یہ اس کے قابل ہے. تو ان دونوں معنی کو ذہن میں رکھیے.
ہمارے مفسرین نے ان دونوں معنی میں اس ہوا کو اللہ کی طرف جو ہے وہ قرار دیا ہے، اس کا مرجع جو ہے ذات باری تعالیٰ کو، اور اہل التقوی وہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس کا خوف دل میں ہو، اس کی پکڑ سے انسان بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے، اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ معاف کر دے، کسی اور کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، جیسے کہ ایک مسنون دعا میں آتا ہے، پروردگار کون ہے گناہوں کو معاف کر سکے سوائے تیرے۔ تو اہل المغفرہ یعنی مختار، معاف کرنے کا اختیار رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، اور اہل التقوی یعنی وہ اس کے لائق ہے، قابل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے۔ یہ تو ہے جو تقریباً تمام مفسرین کا اجماعی مفہوم ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر یہ لمن شاء کی طرف اس کو جو ہے راجع قرار دیا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے چاہے وہ تقوی کی اہلیت رکھتا ہے، اس کے اندر اللہ نے اہلیت رکھی ہے، اس کی فطرت کے اندر تقوی کو ودیت بھی کیا ہے، الہمہا فجورہا و تقوی، اور پھر وہ مغفرت کا حقدار بھی بن جائے گا اللہ کے ہاں۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ مفسرین کے اجماعی موقف کے خلاف ہے، اور میرے لیے اہم تر بات یہ ہے کہ ایک حدیث نبوی موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، حاکم کی مستدرک میں موجود ہے، اتنی کتابوں میں ایک مرفوع حدیث ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں اس آیت کے حوالے سے حضور نے خود مفہوم بیان کر دیا۔ تو میرے نزدیک یہ در حقیقت ٹینڈنسی جو ہے، یہ ہے جو غلط راستے پر انسان کو ڈالتی ہے، کہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قول ہمیں مرفوع مل جائے اور وہ ہمارے لیے ایک آیت کا ایک مفہوم معین کر رہا، تو اب ہمیں کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں ہمارے لیے کہ کسی اور روح پر ہم دیکھیں اور سوچیں۔ مرفوع قول ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی سند میں یہ خرابی ہے، لیکن یہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان سب میں روایت موجود ہے۔ صرف مستدرک حاکم کی روایت ہوتی تو چلیے کوئی شخص اس کو نظر انداز کر دے، اہمیت نہ دے، اس کو اس کا کچھ حق حاصل ہوتا۔ روایت یہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میرا شریک قرار دینے سے اجتناب کیا جائے، یہ تقوی، اور کسی کو میرا ساجی نہ بنایا جائے، اور میں اس بات کا اہل اور مختار ہوں کہ جو تقوی رکھے اور کسی کو میرا ساجی نہ بنائے میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ، اور یہ مضمون بعض اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے بعض صحابہ سے پوچھا، محفل میں جو بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اب انہوں نے جو بھی ان کا انداز تھا، واللہ ورسولہ اعلم، آپ نے فرمایا کہ بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اگرچہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی ہی کو نہیں کہتے، وہ سارا تصور شرک کا، اس کی ہمہ گیری، اس کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو سمجھیے، لیکن حدیث کے الفاظ یہی ہے، یہ ہے حق، سب سے بڑا حق، اور یہی وہ حق ہے کہ جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، سارے حقوق اسی کے تابع ہو جائیں گے، کہ بندے پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ بندے کا کیا حق ہے اللہ پر؟ پھر انہوں نے وہی کہا، اللہ و رسول عالم، آپ نے فرمایا بندے کا یہ حق ہے اللہ پر کہ اگر وہ شرک نہ کرے تو اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔ یہی مضمون اس کا ہے، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ لیکن یہ کہ اگر روایات اور احادیث سے ہٹ کر ہم جہاں حضور کا مرفوع قول نہیں ہے، اور یہ بات جان لیجئے، کئی مرتبہ میں نے واضح کی ہے، ہمیں بہت سی جگہوں پر نہیں ملتی کوئی بات، اب یہی 19 کا حصہ ہے، کوئی مرفوع روایت موجود نہیں، حضور سے کسی نے یہ سوال کیا ہی نہیں، نہ حضور نے ان چیزوں کے اندر لوگوں کو ڈالا، یا یہ کہ کم سے کم اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات کبھی زیر بحث نہیں آئی کہ ہمارے ریکارڈ میں آ جاتی، حدیث میں آ جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اور بحیثیت مجموعی عرب قوم کا ایک مزاج تھا کہ ان کا زیادہ مزاج عملی تھا، جو بات کرنے کی ہے اس کو سمجھو، باقی یہ کہ علمی نکات اور علمی باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اصل شے عمل ہے۔ تو جس کی توجہ عمل پر مرتکز ہو جاتی ہے وہ ان چیزوں میں پڑتا ہی
کیا فرق پڑ جائے گا 19 ہو 19,000 ہو 19 لاکھ ہو؟ سوال تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک ہی فرشتہ ہو وہی کافی ہو جائے گا سب کے لیے۔ تو 19 کہا ہے اللہ نے، ٹھیک ہے 19 ہوں گے، 19 ہوں گے، 19 کے تحت 19 فوجیں ہوں گی، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ کیا فرق واقع ہوا اس سے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اپنے عمل کو دیکھو، اپنے ایمان کو دیکھو، یہ تھا ان کا مزاج، لہذا وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے تھے۔ البتہ عمل کے پہلوؤں کے بارے میں وہ اتنے مضطرب ہو جاتے تھے کہ ذرا اگر آیت آ گئی ہے، ظلم کی آیت آ گئی ہے کہ ظلم جس نے ظلم نہ کیا ہو وہی ہے جس کے لیے امن ہے، گھبرا گئے۔ وہ جو سورہ انعام کی آیت ہے کہ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ذرا غور کرو، دونوں فریقوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر جواب خود ہی دیا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا، وہ ہے جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہوگے۔ گھبرا اٹھے صحابہ، حضور یہ کون شخص ہے جو ظلم سے بالکل بری ہو؟ کوئی زیادتی کسی پر، کہیں قولی کہیں عملی، اپنے اوپر کوئی زیادتی، اپنے نفس پر کوئی زیادتی، ظلم کر بیٹھتا آدمی۔ تو اگر یہی شرط ہے اور اتنی کڑی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کی کوئی آلائش نہ ہو تب امن ملے گا اور نجات ہوگی، تو کون اس پر پورا اترے گا؟ اب آپ نے اطمینان دلایا کہ نہیں، یہاں اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اور آپ نے آیت کوٹ کی سورہ لقمان کی، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم جو ہے بڑا ظلم وہ شرک ہے، اور یہاں مراد شرک ہے۔ اب اطمینان۔ وہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ۔ گھبرا گئے صحابہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ حیران ہو گئے، حضور کون شخص ہے جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے جتنا حق ہے اس کا؟ تب پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب سانس میں سانس آیا، جان میں جان آئی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد استطاعت میں ہے، جتنا ممکن ہے۔ تو صحابہ گھبراتے تھے، تو اسی کی مثال میں نے اس حدیث میں بارہا دی ہے۔ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، حضرت علی فرماتے ان قریب بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوچھتے کہ حضور کب ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے ہوگا، کدھر سے آئے گا، لیکن یہ تمام سوالات علمی ہیں۔ حضرت علی نے سوال کیا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، کوئی سوال نہیں کیا کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں۔ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے۔ عملی سوال تو یہ ہے کہ فتنے سے بچاؤ کی راہ کون سی؟ تو اکثر و بیشتر جگہ جہاں پر نہیں ہے کوئی مرفوع قول، وہاں آدمی اپنے عقل کے گھوڑے جتنے چاہے دوڑا لے، لیکن یہ کہ جہاں قول موجود ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور الفاظ قرآنی کے اندر اس کی پوری گنجائش ہو، پورا مفہوم جو ہے اس سے واضح ہو رہا ہو، پھر اس راستے سے ہٹ کر کوئی راہ اختیار کرنا، یہ در حقیقت میرے نزدیک رجحان کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آج انشاءاللہ ہم سوال جواب کی نشست بھی رکھیں گے نماز کے بعد۔ آپ لوگ سوالات اگر کوئی کرنا چاہیں تو وہی ذرا احتیاطیں کیجئے کہ